مشکل ہو جاتا ہے تو وہی فرمایا کہ تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اور پھر پانچویں چیز کیا فرمائی کہ وَاصْبِرُوا، اور صبر سے کام لو، صبر سے کام لو، برداشت کرو، تو دیکھنا بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس طرح یہ وہ جنگی تعلیمات دے دیں، وہ شروط بتا دیں کہ یہ ہیں وہ شروط جس کی وجہ سے تم کامیاب ہو سکتے ہو، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جاؤ، پھر کوئی فائدہ نہیں۔ اور اس کے بعد مزید فرمایا آیت نمبر 47 میں، اور تم لوگ ان کے مانند نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے تھے۔ تو یہ کون تھے؟ یہی مکہ والے کفار مشرکین، کہ یہ پورے اکڑتے ہوئے کہ آج تو ہم نہیں کچھ ہوگا، آج تو ہم یہ کر لیں گے، آج تو ہم وہ کر لیں گے، بس پوری طرح وہ تیار ہو کر نکلے تھے۔ تو لہذا فرمایا دیکھو تم ان کی طرح مت کرو، اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے نکلے، ان کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے منع کرتے تھے اور اللہ ان کے کارناموں سے پوری طرح واقف ہے۔ تو یہ تھا ان کا معاملہ کہ ان کا کام ہی یہی تھا لوگوں کو روکنا اور اپنے اوپر اکڑنا، اترانا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھٹکار پڑی۔ اگلی آیات میں پھر ابلیس کا جو کردار تھا وہ بھی بتا دیا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، آیت نمبر 48 میں، کہ جب شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور بتایا اور انہیں کہا کہ آج کوئی تم پر غالب نہیں آئے گا، آج تو تم ہی فتح مند ہو، تمہارے پاس تو اسلحہ بھی ہے، تمہارے پاس تو افراد بھی ہیں، تمہارے پاس گھوڑے بھی ہیں، تمہارے پاس یہ بھی ہے، تمہارے پاس وہ بھی ہے، تو لہذا اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم چلو آگے۔ شیطان نے خوب ان کو بھر دیا، خوب پھونکے مار دی، تو اور ساتھ ساتھ کہہ دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا مددگار ہوں، میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا، تو بس تم نکلو، بس آگے چلو۔ بس جب وہ دونوں فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگ کھڑا ہوا، پھر بھاگنے لگا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، دیکھ لو یہ ہو جائے گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اب جب یہاں پہنچا دونوں فوجیں آ گئیں سامنے، ادھر مسلمان ہیں ادھر کفار ہیں، تو وہ خود بھاگ کھڑا ہوا، کہا میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، بھگتو اب اور چپ ہو، چلو تم جو مرضی کرنا ہے کرو، میں تو جا رہا ہوں۔ کیوں بھائی تو کیوں جا رہا ہے؟ اس لیے کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے۔ وہ کیا تھی؟ وہ فرشتے تھے، میں فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں، فرشتے آ رہے ہیں، تو اب تو یہاں تو بات نہیں گلے گی، اب تو میں بھاگتا ہوں، جا رہا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر لگ رہا ہے، اللہ کا عذاب بہت ہی سخت ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اللہ کا ڈر لگنے لگا اسے۔ تو یہی ہے معاملہ اس کا، ہمیشہ وہ یہی کرتا ہے ہر شخص کے ساتھ، کہ وہ پہلے پھنسا دیتا ہے کہ آؤ یہ کرو وہ کرو یہ کرو یہ راستہ یہ چیز، جب وہ پھنس جاتا ہے پھر کہتا ہے جاؤ۔ جی ہاں، یہ بتا دیا اس نے جو کہا، اس نے ان سے تو یہی کہا نا، کفار مکہ نے یا کفار کے ساتھ جو اس کا معاملہ تھا، تو ان سے تو کہہ دیا کہ میں تو فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں آسمان سے اتر رہے ہیں، تو اب میری تو دال نہیں گلے گی، میں جا رہا ہوں، اب تم خود بھگتو۔ لہذا ان کو چھوڑ کے کفار کو اور خود بھاگ لیا وہاں سے۔ اس کے بعد جو فرمایا کہ ان کفار اور منافقین کا اور مسئلہ کیا تھا، کہ جو اگلی آیت میں فرمایا کہ جب منافقین اور لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی، کہا کہ ان مسلمانوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، تو ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، کہ یہ باوجود یہ ہے کہ یہ کتنی تعداد ہے، اپنے سامنے اتنی بڑے لشکر کو دیکھ کے بھی یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی عقل نہیں ہے، سمجھتے نہیں اس بات کو کہ ان سے لڑیں گے۔ تو وہی چیز انہوں نے کہی منافقین نے کہ یہ دیکھو یہ دھوکے میں پڑ گئے ہیں، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے بے شک اللہ بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے، اس کو ڈر نہیں ہوتا، وہ تو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو کہا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھ لیں تو تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی روح نکالتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر ضربیں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چکھو اب آگ کا عذاب، کھاؤ اب پیو اس میں سے، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو تم نے ماضی میں کیے تھے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ تو یہ ان کو بتا دیا کہ ان کا حشر تو یہ ہوگا کہ مرتے وقت ان کی جو پٹائی ہوگی اور فرشتے ان کو ماریں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی آیت میں فرمایا کہ ان کفار قریش کا حال کیا ہے، ان فرعونیوں جیسا، فرعون اور اس کی اولاد اور اس کے ساتھی اور اس کا لشکر ان لوگوں جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا
تو اللہ نے ان گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا، بے شک اللہ زبردست قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ جب کسی قوم کو نعمت دیتا ہے اسے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی حالت نہیں بدل لیتی، بے شک اللہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ تو یہاں پہ ایک بات تو یہ فرمائی کہ یہ کفار قریش کا معاملہ بھی فرعون کی طرح ہے، اور ابو جہل کو آپ کہتے تھے کہ فرعون ہذہ الامہ، اس امت کا فرعون یہ ابو جہل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہی کی تشبیہ دی فرعونیوں سے کہ ان کا معاملہ بھی یہی تھا کہ وہ اپنے اسی گھمنڈ میں تھے، غرور میں، کہ ہم یہ کر لیں گے، ہم ان بنی اسرائیل کے بچوں کو مار ڈالیں گے، ان کی بچیوں کو چھوڑ دیں گے، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، اور پھر وہ خوب اس میں غرور میں، تکبر میں آئے ہوئے تھے۔ لیکن جب اللہ کا حکم آیا اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا۔ پھر یہ ہے کہ ان کو پھر بچنے کی وہاں پہ گنجائش نہیں تھی، ایسی جگہ پہ اللہ نے مارا ان کو، ان کے پورے لشکر کو ڈبو دیا کہ وہاں سے بھاگنے کا موقع ہی نہیں تھا، ورنہ سب سے پہلے فرعون بھاگتا، وہ اپنی جان بچاتا، لیکن اس کو وہیں پہ ہی اللہ تعالیٰ نے کیچڑ میں پھنسا دیا۔ اور جیسے حضرت جبریل آئے انہوں نے کہا کہیں یہ بھاگ نہ جائے یا کہیں کچھ، یہ اس کے منہ میں مٹی کھوسنی شروع کر دی، کیچڑ لے کے اس کے منہ میں ڈالنی شروع کر دی فرعون کے، کہ کہیں کلمہ ہی نہ پڑھ لیں گے، جہنم میں تو جانا ہے نا اس کو، تو لہذا اس کے منہ میں مٹی ٹھوس دو، کیچڑ لے کے ساری اس کے منہ میں ڈال دی۔ بہرحال تو وہ نہیں بچ سکا۔ دوسری بات جو فرمائی وہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتا دیا، جیسے سورہ رعد میں بھی آئے گا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت خود نہیں بدلتے، اس وقت تک نہیں ہوگا۔ وہی چیز یہاں پہ فرمائی کہ اللہ جب کسی قوم کو کوئی نعمت دیتا ہے اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ اپنی حالت بدل نہیں لیتے۔ تو اللہ نے کتنی نعمتیں دی ان کو بھی دی تھی، کفار قریش کو بھی، لیکن یہ نہیں مانے، اڑے رہے۔ اگر یہ اسلام قبول کر لیتے تو حالت بدل جاتی، پھر اللہ تعالیٰ دیتا ان کو اور دیتا ان کو۔ تو لہذا فرمایا کہ ان کو حالت کو بدلنا ضروری ہے، بغیر بدلے نہیں ہوگا، بغیر تبدیلی کے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ دینی تبدیلی ہے، دین کے اوپر آئیں اور اپنے کفر، شرک اور نفاق کو چھوڑ دیں اور دین پر آ جائیں، تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کو دے گا۔ اور اگلی آیت میں پھر فرمایا کہ ان کا حال فرعونی اور ان جیسا ہوا جو ان سے بھی پہلے تھے، کہ انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا۔ تو یہ ان کے ساتھ ہوا، اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، وہ تمام ظالم لوگ تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جانور کفار ہیں، اسی لیے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ یہ ان کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کے اوپر وہ مہر لگا دی، اب یہ ایمان لانے کے قابل ہی نہیں ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ نے پھر اسی کے بارے میں فرمایا آیت نمبر 56 میں کہ جن کے ساتھ آپ نے کئی بار معاہدہ کیا وہ ہر بار معاہدہ توڑتے رہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، بس اگر آپ جنگ میں ان پر غالب آ جائیں تو انہیں قتل کر کے ان دشمنوں کو تتر بتر کر دیجئے جو ان کے پیچھے موجود ہیں، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہاں پر بھی یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ جن سے معاہدے ہوتے تھے، ایک تو وہ ہیں کہ جو کہ یہودی تھے، مشرکین کا معاملہ بھی ایسا، پھر یہودیوں کے ساتھ ہوا، انہوں نے بھی یہی کیا، معاہدے توڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر سب سے پہلے ان سے معاہدے کی، ورنہ آپ کے لیے کون سا مشکل تھا، آپ کہتے دفاع ہو جاؤ یہاں سے، سب نکل جاؤ مدینے سے، لیکن بلا وجہ تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو آپ نے معاہدے کیے ان کے ساتھ کہ یہاں پہ تم امن و امان سے رہو گے، سکون و اطمینان سے رہو گے تو ٹھیک رہو، ہم بھی رہتے ہیں، تم بھی رہو، عرب بھی ہیں، کفار بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، رہیں سب۔ لیکن انہوں نے معاہدے توڑے، تو اسی کا نتیجہ یہی نکلا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا دی اور مسلمانوں سے کہہ دیا کہ اگر تم ان پر غالب آ جاؤ تو پھر انہیں چھوڑنا نہیں، یہ اس قابل نہیں ہے۔ جو معاہدہ توڑتے، معاہدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کی، جیسے بنو قریظہ نے کیا تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ کے اور وہ چلے گئے مکے ان کے ساتھ معاہدے کرنے کے لیے۔ تو جب آپ کو پتہ چلا کہ خندق کے بعد جب آپ نکلے ہیں غزوہ احزاب کے بعد، تو آپ گھر نہیں گئے، مسجد میں آئے، مسلمانوں کا چلو سیدھے بنو قریظہ پہنچ جاؤ سب، اور وہاں جا کے پھر ان کا محاصرہ کیا، اور محاصرے کے بعد جب انہوں نے فیصلہ قبول کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ ان کے مردوں کی گردنیں اڑا دی جائیں
اور ان کی عورتیں اور بچے غلام بنا دیے. اتنا بڑا جرم, بدعہدی, یہ ہے بدعہدی, غداری. جو غداری کی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اس کی سزا دی گئی کہ ان کے سارے مردوں کی گردنیں اڑا دی. تو یہ ہے وہ چیز فرما دی گئی کہ ان کو چھوڑنا نہیں. اور اگر آپ کو کسی قوم کی جانب سے خیانت کا ڈر ہو جائے تو اس کو معاہدہ لوٹا کر معاملہ برابر کر لیجئے. بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ لوگ خائن ہیں, غدار ہیں, بدعہد ہیں, لوگ ان کے منہ پہ مارے, لو رکھو, ہم نہیں کرتے, معاہدہ ہی ختم. تو یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی اسی طرح تو طاقت بنے گی کہ جب مسلمان پوری طرح اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے اور دوسرے کو بتائیں گے کہ تم کون ہو اور ہم کون ہیں. اگر ہم ان کے پیچھے لگتے رہیں گے, نیچے لگتے رہیں گے, تو وہ آئیں گے اچھا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, لگاؤ دباؤ ان کو. کہ اسلام نے کہا کہ نہیں, پوری طرح خوددار بن جاؤ, غیرت ہونی چاہیے, خودداری ہونی چاہیے. اور اہل کفر یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کے رسائی سے باہر نکل گئے ہیں, وہ اللہ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے. اور پھر مسلمانوں سے کہا کہ اور کافروں کے مقابلے میں ہر ممکن طاقت اور فوجی گھوڑوں کو تیار کر لو جن کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو گے, دہشت زدہ کرو گے, اور دوسرے دشمنوں کو بھی جو ان کے علاوہ ہیں جنہیں تم نہیں جانتے, اللہ انہیں جانتا ہے. تم اللہ کے راہ میں بھی جو خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دیا جائے گا, تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو فرما دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آ گیا مسلمانوں کو کہ مسلمانوں تم تیار رہو, جنگ کی نوبت آ جائے تو پھر تمہیں تیار رہنا چاہیے, یہ نہیں کہ پڑے سوتے رہو. تو لہذا جو بھی تمہیں کر سکتے ہو کرو. تمہیں ایٹمی طاقت بننا ہے تو بنو, تمہارے پاس ٹینک ہونے چاہیے, میزائل ہونے چاہیے, ہر چیز کی تمہارے پاس ہونی چاہیے. تو ظاہر ہے کہ ہر معاملے ہر زمانے کے لحاظ سے ہے. اور پھر جو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة, تو آپ نے کہا قوہ ہے تیر اندازی. تیر اندازی جو ہے وہ کہ دور سے مار سکتے ہیں. آج کی تیر اندازی کیا ہے؟ میزائل. تو یہی تو چیز ہے. پھر اب اگر ہمارے پاس میزائل نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ہمیں مار دے گا دشمن, ہمارا نہیں چھوڑے گا ہمیں. اب دیکھیے وہ غزہ کے فلسطینی نہتے لوگ جن کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے کتنے سال سے اسرائیل نے, انہوں نے اپنی طرف سے خود ٹیکنالوجی بنائی, میزائل بنا لیے اور پھر فائر کر دیے. نقصان تو کچھ نہیں ہوا, تھوڑا بہت نقصان ہوا ہوگا, لیکن اس نے جو کیا کہ اس نے پھر وہ پورے غزے میں بمباری کر کے اس کو بالکل ہی نیست و نابود کر ڈالا. تو بہرحال وہاں تو فرق بہت ہے نا کہ یہ بیچارے نہتے کچھ بھی نہیں ان کے پاس, وہ ہے کہ وہ سپر پاور کا چیلا, اس کے پاس سب کچھ ہے, ہر قسم کی اسلحہ اس کے پاس موجود ہے. تو لہذا وہاں پہ تو کوئی برابری ہے ہی نہیں. لیکن جہاں برابری ہے وہاں پہ ہمیں کرنا ہے. اگر ہندوستان یہ کر سکتا ہے تو پاکستان کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی تیار رہے. تو الحمدللہ ہماری فوج میں یہ طاقت ہے کہ اس نے دکھا دیا بھی, فروری میں اس نے چھیڑنا چاہا تو ہماری فوج نے دکھا دیا ان کو کہ دیکھ لو آ جاؤ پھر. اب وہ اپنے زخم چاٹتے پھر رہے ہیں. تو یہی فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تم تیاری کرو, اور تمہارا یہ نہیں کہا کہ ان پہ جنگ کر دو, مارو ان کو, نہیں, ان کو ڈراؤ, ان کو خوف ہو, انہیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے کیا کچھ ہینکی پھینکی کی تو یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں. اسی لیے وہ پاکستان سے صرف ڈرتا ہے اور کسی سے نہیں ڈرتا. وہ اسے پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کیا کر لے گا, نیپال ہے, برما ہے, بھوٹان ہے, یہ کیا کر لیں گے, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں, اس پہ اس نے پوری طرح قبضہ کیا ہوا. وہ کچھ کر نہیں سکتے بیچارے, غریب ملک ہیں, طاقت ہی نہیں ان کے پاس. وہاں پہ ہر وقت وہ بدماشیاں کرتا رہتا ہے. سری لنکا میں جو کچھ کیا اس نے, یہ ساری اس کی بدماشیاں ہیں. ابھی نیپال کے دوست آئے ہوئے تھے, وہ بھی یہی کہہ رہے تھے. جی ہاں, نیپال ہے, مالدیپ, بالکل یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں. تو کہاں ہیں ان کی؟ اگر کوئی مد مقابل ہے تو وہ صرف پاکستان اور پاکستانی فوج ہے جو ان کے سامنے کھڑے ہو کر ان کو بتا سکتی ہے کہ تم کتنے پانی میں. تو لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ یہ خوف رہے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم, کہ تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو خوف زدہ رکھو, اس کے دل میں خوف ہو, دہشت ہو. تو یہ دہشت گردی ہمیں کرنی پڑے گی. یہ وہ دہشت گردی ہے جو جائز ہے, کہ یہ دہشت پیدا کرنی کہ ان کو پتہ ہو کہ یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں, پھر وہ ہماری ایک دم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. تو اسی لیے پھر وہ یہ ہمیں کہا گیا کہ تم نے اس کے لیے تیاری کرنی ہے, اور تم نہیں جانتے کہ انہیں اللہ جانتا ہے.
یہ اللہ کو پتہ ہے کون ہے دشمن، یہ سب وہ جانتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر مسلمانوں سے کہا ہے اللہ اس میں خرچ کرنے کے لیے کہ تم اللہ کی راہ میں جو بھی خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور پھر دیکھیے اسلام کی یہ خوبی جو اگلی آیت میں فرمایا کہ اگر وہ صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس طرف مائل ہو جائیے۔ اگر وہ صلح کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ کر لو، لیکن یہ فرما دیا کہ اللہ پر بھروسہ کیجیے، بھروسہ اللہ پر، توکل اللہ پر ہو، اور بے شک وہ بڑا سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ لیکن اگر وہ گڑبڑ کر دیں، پھر دھوکہ دینا چاہیں گے تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اس نے اپنی خصوصی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت پہنچائی۔ اب انہوں نے دھوکہ کرنا چاہا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی اور آپ کی پوری طرح فتح و نصرت ہوگی، اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ تو یہاں پر دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ان کے لیے کہ صلح کی اگر پیشکش کریں تو پھر تم کر سکتے ہو، اسی صورت میں کہ تم طاقتور ہو۔ یہ نہیں ہے کہ دب کے کریں، ہم نہیں، ہم طاقت کے ساتھ کریں، ٹھیک ہے، ہم جنگ نہیں چاہتے، امن چاہتے، تو آؤ تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، پھر برابری کی سطح پر برابر۔ یہ نہیں ہے کہ تم ہمیں آ جاؤ کہ کھا جاؤ گے، پھر پورا ہمارا قبضہ کر لو گے جو کچھ کیا اس نے پہلے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہو وہ برابری کی سطح پر ہو، اور جو ہماری طاقت اور تمہاری طاقت اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہو، تو یہ چیز جو ہے وہ رہ سکتی ہے، وہ قبول ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر دھوکہ دو گے تو فرمایا کہ اللہ کافی ہے۔ ہاں جی ہاں، وہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غالب ہیں، اسی لیے ہے کہ وہ کہیں گے کہ نہیں ہے، ہمیں ڈر لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس، جیسے ہم جاتے ہیں دوسروں کے پاس، اس لیے کہ ہم ڈرپوک ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو سپر پاور ہے، لیکن باقی جو ہمارا مد مقابل ہے اگر وہ کہتا ہے تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک ہے۔ جی ہاں، جی بالکل، فرمائیں کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اور مومنوں کے دلوں کو جوڑ دیا۔ اگر آپ دنیا کی تمام دولت خرچ کر ڈالتے تو ان کے دلوں کو جوڑ نہیں سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان میں محبت پیدا کر دی، وہ بے شک بڑا زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ بھی ایک بہت بڑا انعام، اور یہ کہ اللہ نے محبت پیدا کی مسلمانوں میں، کہ آج بھی ایک مسلمان کہیں مارا جاتا ہے، تمام مسلمان جو ہیں وہ اپنا سینے میں درد محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی مارا گیا۔ تو یہی چیز ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تم ساری دولت خرچ کر لیتے دنیا کی تب نہیں کر سکتے تھے، لیکن یہ ہم نے کیا ہے، ہم نے تمہارے دلوں میں محبت ڈالی ہے اور تمہیں آپس میں ایک امت بنایا ہے۔ جی ہاں بالکل، آج تک کے لیے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، کہ میرے نبی اللہ آپ کے لیے کافی ہے، اور ان مومنوں کے لیے بھی جنہوں نے آپ کی پیروی کی ہے۔ تو اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، پھر دیکھیے اللہ کی طرف سے مدد کیسے آتی ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ مومنوں کو کافروں سے جنگ پر اکسائیے، تیار کیجیے، ان کو ذہنی طور پر بتائیے کہ دیکھو اللہ کے ہاں کتنے بڑے انعامات ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ فارمولہ بتا دیا کہ جس کے مطابق تمہیں تیار ہونا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر تمہارے 20 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے۔ دیکھ لیجئے 1 اور 10 کا ریشو، 20 ہیں تو 200 پر غالب۔ یہ تو اس وقت کا معاملہ ہے جب وہ 300 تھے 1000 پر غالب ہو گئے۔ تو یہ تو وہ والی وہ تھا ایمان، اتنا پختہ ایمان، اتنا یقینی ایمان کہ نہتے، ارے ان کے پاس سامان بھی پورا نہیں تھا،
گھوڑے اور اونٹ بھی، گھوڑے بھی کم، اونٹ بھی چند، اس کے باوجود وہ جم گئے. تو یہ وہ معاملہ تھا، یہ وہ موقع تھا. اور جو فرمایا کہ اگر اس میں سے 100 ہوں گے تو 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے. اس لیے کہ وہ تو بے سمجھ لوگ ہیں، ان کو تو جذبہ جہاد تو ہے ہی نہیں. جذبہ جہاد تو یہ تھا کہ بچہ بچہ کھڑا ہو گیا، وہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، ہمیں بھی لے چلیں. بچے بھی، عورتیں بھی تیار ہیں کہ ہم بھی چلیں گے، ہم بھی تیار ہیں. یہ حالت تھی. تو لہذا پھر وہاں پہ تو یہ جب معاملہ تھا، ایمان کا لیول اتنا اونچا تھا کہ 10 جو ہیں وہ 100 پر بھاری، 20 ہیں وہ 200 پر بھاری، 100 ہیں تو 1000 پر بھاری. لیکن ظاہر ہے کہ بڑا مشکل تھا، بہت مشکل تھا کہ اس کو. جی ہاں، صابرون سے مراد وہی ثابت قدم، کہ پوری طرح جو کہ ڈٹے رہیں، بھاگے نہیں. وہی مراد ہے کہ اس قسم کے صابر ثابت قدم 20 ہوں تو وہ کافی ہے. اس لیے کہ آگے ہیں ان کو بھی صابر کہا، ان کو ہی نہیں کہا، ان کو بھی صابر کہا ہے. اور پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی میں تخفیف فرما دی کہ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے. اللہ کو معلوم تھا، لیکن اس وقت لیول بہت اونچا تھا. اب لیول کم ہو گیا، ظاہر ہے انسان ہے. تو فرمایا کہ پس اگر تمہارے پاس 100 صبر کرنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے. لیکن وہ صبر والی ثابت قدمی والی شرط ختم نہیں ہوئی، وہ باقی ہے، وہ باقی رہے گی. تو 100 ہیں تو 200 پر، یعنی 1 اور 2 کی ریشو یہ ہے. اب یہاں اس سے معلوم یہی ہوا، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا، کہ اگر یہ ریشو بڑھ جائے تب تو پھر مسئلہ خراب ہو سکتا ہے، پھر تو آدمی پیچھے ہٹ سکتا ہے. لیکن اگر یہ ریشو 1 اور 2 کا رہے تب نہیں بھاگ سکتا، پھر وہ پیچھے نہیں ہٹ سکتا، پھر اسے لڑنا ہو کچھ بھی. اب یہی دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو ہے پاکستان اور انڈیا کا جو معاملہ ہے، وہ دیکھ لیجئے ریشو کتنا ہے. لیکن ہم نے اس کے ساتھ لڑنا ہے، 1 اور 2 کا ہو یا 3 کا ہو، لیکن ہم نے تیار رہنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے. ثابت قدم اسی کو کہا جاتا ہے. اور اگر 1000 ہیں تمہارے تو اللہ کی توفیق سے 2000 پر غالب ہوں گے. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر اللہ کی معیت مل جائے، اللہ کی نصرت مدد مل جائے تو بس پھر کیا کہنا. اس کے بعد اگلی آیت میں ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا گیا کہ نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے پاس قیدی باقی رہتے، قبل اس کے کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون نہ بہا لیتے، قتل نہ کر دیتے. تم لوگ دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، اللہ تمہارے لیے آخرت کا بھلا چاہتا ہے. اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. اور اس میں جیسے کہ ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں کہ غزوہ بدر میں 70 ان کے مارے گئے، 70 قید کر لیے گئے. اب جب یہ قیدی ہو گئے تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے، کیسا برتاؤ کیا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا. تو حضرت عمر تو اس معاملے میں ہیں ہی بالکل ننگی تلوار. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان سب کے گردن اڑا دو. سب یہی نہیں بلکہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کو دیں کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اڑا دے. جی ہاں، میری جو ہے میرے خاندان کا، میرے قبیلے کا مجھے دیں، میں اس کی گردن اڑا دوں، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ ہے اسلام، یہ ہے ایمان اور کفر. تو یہ پتہ چلنا چاہیے. تو ان کا معاملہ بڑا سخت تھا، اسی لیے قرآن نے بعد میں انہی کی تائید فرما دی. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا نرم دل تھے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ جو کریں فدیہ لے لیں، چھوڑ دیں. ایک طرح سے انہوں نے دوسری طرف دیکھا کہ ہماری معیشت بھی کمزور ہے اس وقت، معاملات بھی گڑبڑ ہیں، تو اسی لیے بہتر ہے کہ فدیہ لے لیں اور چھوڑ دیں. تو آپ نے پھر انہی کی رائے پر عمل کیا، فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا. تو جو جا سکتا ہے چلا جائے، جو نہیں جا سکتا وہ بچوں کو پڑھائے مدینے میں، اور جو بھی کام کر سکتا ہے کرے. اس کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیں گے. اب جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے. اور وہ پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہیں آپ، بتائیں، مجھے بھی بتائیں، میں بھی روؤں بیٹھ کے آپ کے ساتھ. اگر رونے کی بات ہے تو میں بھی روؤں نا. تو آپ نے فرمایا کہ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے کی وجہ سے مسلمانوں سے عذاب الہی اس درخت سے بھی زیادہ قریب آ گیا تھا. اور آپ نے درخت کی اشارہ فرمایا. اس کے بعد یہ آیت نازل فرمائی
کہ جن سے قیدیوں سے فدیہ لینے کو اچھا نہیں لگتا. حتی یثخن فی الارض فرمایا کہ زمین میں جب خون بہہ جائے. دیکھ یہی تو موقع ہے. تم نے اس وقت ثابت کرنا تھا کہ مسلمان ہیں سپر پاور, مسلمانوں کی طاقت ہے. اب جزیرہ عرب میں صرف ایک جھنڈا ہوگا, لا الہ الا اللہ کا جھنڈا. اب وہاں پہ کوئی اور جھنڈا نہیں چلے گا. اب وہاں پہ جب تک کہ ان کی گردنیں نہیں اڑائی جائیں گی بات نہیں بنے گی. اسی لیے پھر آئندہ کے لیے مسلمانوں کو تنبیہ کر دی گئی کہ دیکھو آئندہ ایسا مت کرو, سوچ سمجھ کے. اسی لیے فرمایا اگر اللہ کی طرف سے ایک بات پہلے سے لکھی نہ ہوتی, نوشتہ نہ ہوتا, اللہ کے یہاں لکھا نہ ہوتا کہ مال غنیمت حلال ہے, تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا. ورنہ تم نے جو مال قیدیوں سے لیا ہے نا, اس کے سبب سے ایک بڑا عذاب تمہیں آ لیتا. بس مال غنیمت میں سے حلال اور طیب کو کھاؤ, اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بڑا مغفرت کرنے والا نہایت مہربان ہے. تو اللہ نے تمہیں دے دیا تھا, مال غنیمت تمہیں دیا تھا, کھاؤ پیو مزے کرو, تمہارے لیے ہے. یہ تم نے کیا کر لیا کہ فدیہ بھی لے لیا. تو اللہ تعالیٰ کو اچھی بات نہیں لگی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ, اے نبی آپ کے ہاتھ میں جو قیدی ہیں نا ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ جان لے گا کہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اچھا دے گا جو تم سے بطور فدیہ لیا گیا ہے, اور تمہیں معاف کر دے گا. اللہ بڑا معاف کرنے والا, بڑا رحم کرنے والا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ان سے قید سے لے تو لیے ہیں آپ نے, تو بہرحال ان کو بتا دیجئے کہ اگر تم نے صحیح رہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر تمہیں گڑبڑ کی بعد میں تو پھر دیکھنا. اگر وہ لوگ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں گے تو وہ اس سے پہلے بھی اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں, جس کی وجہ سے مومنوں کو ان پر مسلط کر دیا تھا. اللہ بڑا علم والا, بڑی حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ان کا کہ یہ دیکھو یہ لوگ قابل اعتبار نہیں ہیں, یہ گڑبڑ کر سکتے ہیں. چھوڑ تو دیا آپ نے, فدیہ تو لے لیا, لیکن ان کو بتا دیں کہ اگر تم صحیح رہے اور یہ ایمان لے آئے تو ٹھیک ہے, نہیں کوئی گڑبڑ کی تو پھر دیکھنا, پھر ہم نہیں چھوڑیں گے ان کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ اپنے بندوں کے بارے میں فرما دیا بے شک جو لوگ ایمان لے آئے, انہوں نے ہجرت کی, اپنے مال و دولت اور جانوں کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کیا, اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی, یہ مہاجرین اور انصار, اور جن لوگوں نے پناہ دی ان کی مدد کی وہی لوگ ایک دوسرے کے یار و مددگار ہیں. یہ دونوں بھائی بھائی ہیں. یہ مہاجرین آئے لٹے پٹے مکے سے, نہ اپنے مال دولت جائیداد سب کچھ چھوڑ کر آئے, اور یہاں انہوں نے ان کے بھائیوں نے ان کو گلے لگا, ان کو ہر چیز دے دی, یہ لے لو یہ لے لو جو چاہے لے لو. اور اس کے بعد دوسرے وہ کون ہیں جو لوگ ایمان لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی. ایسے لوگوں سے تمہاری کوئی دوستی نہیں ہونی چاہیے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں, ہجرت کے لیے اب آ جائیں مدینہ. اگر وہ تم سے دین کے کام میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنی واجب ہے. ظاہر ہے کہ وہ مسلمان ہیں, تمہارے بھائی ہیں, لیکن ہجرت لازمی تھی اس وقت, اس لیے کہ مسلمانوں کی قوت بنانی تھی, اسٹیٹ بنانی تھی, طاقت بنانی تھی, وہ لازمی ہونا تھا. اگر وہ نہیں ہے تو پھر کیا فائدہ. تو اسی لیے پھر فرمایا کہ اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے, وہیں بیٹھے ہیں مکے میں, تو پھر تمہاری ان سے کوئی دوستی نہیں ہے. لیکن یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں, اگر وہ تم سے دین کے کام میں کوئی مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد کرنی لازمی ہوگی, سوائے ایسی قوم کے خلاف جن کے تمہارے اور ان کے درمیان کوئی معاہدہ ہو. اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے, ایسی بات ہے. اگر معاہدہ ہو جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم ان کا خلاف ورزی نہیں کر سکتے. یہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن معاہدہ نہیں توڑنا. تو وہ اگر توڑتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے ہم کیا کریں گے, لیکن ہماری طرف سے ٹوٹا جائے نہیں, یہ نہیں. صلح حدیبیہ میں یہی کیا آپ نے. صلح حدیبیہ ہو رہی ہے, لکھا جا رہا ہے, اسی وقت وہ سہیل ابن عامر کا بیٹا ابو جندل وہ آیا اپنی بیڑیوں میں اور زنجیروں میں جکڑا ہوا, مسلمانوں کو دکھا دکھا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب مسلمان یعنی تل ملا رہے ہیں, کیا کریں, اپنے بار بار اپنی تلواروں کی طرف جا رہے ہیں, ان کے نکالیں تلواریں اور سب کو ختم کر دیں. آپ نے کہا کہ اب یہ معاہدہ لکھا جائے, اب معاہدہ ہو گیا, اب نہیں کر سکتے. ان سے کہا بھائی جاؤ, اللہ تمہارے لیے کوئی مدد کرے گا. تو یہ ہے اصل معاملہ کہ ہم کوئی معاہدہ نہیں توڑ سکتے.
تو اسی لیے پھر ان کی مدد کی جائے گی اسی صورت میں کہ کوئی معاہدہ نہ ہو، جو دوسری پارٹی ہے، دوسرا جو گروہ ہے، اس کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے مدد کریں گے، معاہدہ ہے تو کہہ دیں گے ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ تمہارے کارناموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے۔ والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے بعض دوست ہیں، آپس کی دوستیاں یاریاں ہیں ان کی۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مسلمانوں سے دوستی اور کافروں سے ترک تعلق، تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد برپا ہوگا، تباہی ہی تباہی ہوگی، کہ تم نے دوستی کی تو کافروں کے ساتھ، دشمنی کی تو مسلمانوں کے ساتھ، یہی چیز خطرناک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور قسم بتا دی مسلمانوں کی، اور جو لوگ ایمان لے آئے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے انہیں پناہ دی، ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقی مومن ہیں۔ یہ مہاجرین اور انصار، ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ شروع میں بھی فرمایا کہ رزق کریم، یہاں پہ بھی فرمایا کہ لہم مغفرت و رزق کریم، اس کے مستحق یہ ہیں، یہ مہاجرین اور انصار۔ اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لے آئے اور انہوں نے ہجرت کی، پھر ہجرت کر لی انہوں نے، اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، وہ بھی تمہارے میں سے ہیں، وہ بھی تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے بھائی ہیں، اور ان کی اللہ کی کتاب میں رشتہ دار لوگ ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ تو یہ تو اس وقت کا بات بتا دی کہ اولو الارحام بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، کہ یہ رشتہ دار جو ہیں اللہ کے ہاں، ان کا کیا حق ہے، سب اللہ تعالیٰ کے ہاں موجود ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ اور اس کی مزید ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ کس طرح ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ نے دینے کا حکم دیا ہے۔ تو یہاں سورہ انفال مکمل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اب ہے سورہ توبہ۔ یہ مدنی صورت ہے جس میں 129 آیات ہیں، اور اس صورت کی آیتوں کو بھی سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ اس کے پس منظر بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ رمضان 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کر لیا تھا، یہ بھی رمضان میں ہوا، غزوہ بدر بھی رمضان میں، فتح مکہ بھی رمضان میں۔ تو وہاں سے پھر اب اعلان ہو گیا کہ شرک اور کفر ختم، اب کوئی مشرک طواف نہیں کرے گا، برہنہ نہیں آئے گا، جاہلیت والا معاملہ ختم ہو گیا، اس لیے کہ 9 ہجری میں وہ حج پہ اعلان کر دیا گیا کہ اب اس کے بعد اب ختم، یہ معاملہ ہی ختم۔ تو یہ ایک مسلمانوں کا پہلا قدم تھا۔ اس کے بعد غزوہ حنین آ گیا، اس میں بھی جو قبیلہ حوازن تھا طائف کا، انہوں نے اپنی پوری قوت جھونک دی کہ یہی آخری موقع ہے اب مسلمانوں سے لڑنے کا، اس کے بعد موقع نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اور پھر مشرکین کی جو رہی صحیح طاقت تھی، قوت تھی، وہ بھی ختم، وہ بھی ماری گئی۔ مکے میں تو پہلے ہی ان کو دیکھ لیا، اب طائف میں جا کے انہوں نے کوشش کی کسی طرح یہاں پہ ہم کر لیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ نہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، اور وہاں پہ بھی وہ مارے گئے۔ اور اس کے بعد پھر اس سے پہلے بلکہ جمادی الاولیٰ سن 8 ہجری میں تو عربوں کا جو شمالی علاقہ تھا موتا، تبوک کی طرف، وہاں مسلمانوں کی 3000 فوج 1 لاکھ رومیوں سے لڑ کر انہوں نے فتح حاصل کی تھی۔ تو اس علاقے کے کافروں اور اہل کتاب کی نگاہوں میں بھی اسلام اور مسلمانوں کا دبدبہ بیٹھ گیا، قوت طاقت یہ تھی۔ اور پھر رجب 9 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 کی فوج لے کر قیصر روم کے مقابلے میں چلے گئے تھے، وہاں آپ پہنچ گئے تھے کہ اب آؤ، لیکن وہ نہیں آئے، بھاگ کھڑے۔ اس سے اور مسلمانوں کی قوت، طاقت اور دبدبہ قائم ہو گیا، یہ واقعی یہ بڑے زبردست لوگ ہیں۔ تو اس کے بعد ایک دم نقشہ بدل گیا، ادھر مشرکین کے ساتھ صلح ہو گئی، اور یہ معاہدہ طے پا گیا، مسلمانوں کو بھی آرام مل گیا، سکون مل گیا، اطمینان ہو گیا کہ اب جنگ نہیں ہوگی۔ تو آج اور پھر سارے جزیرے عرب نے دیکھ لیا کہ اب سپر پاور یہ مسلمان ہے، اب ساری طاقت کا جو سرچشمہ ہے یہ مسلمان ہے۔ تو سب آ کے بیعت کرنے شروع کر، سارے قبیلے، جتنے بھی قبیلے تھے، جتنے بھی خاندان تھے، سب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سامنے سب جھک گئے، اور سب نے وہ کر لیا۔ تو یہاں پر اب اس صورت میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ ایک اور جو معاملہ ہے مشرکین کا، وہ بھی، اور منافقین کا، وہ اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کر دیا۔ اب یہ داخلی دشمن ہے،
خارجی تو ہو گئے ختم، وہ تو سارا معاملہ ختم ہو گیا، وہ اب مسلمانوں کے کنٹرول میں آ، لیکن اندر جو بیٹھے ہوئے ہیں مدینے میں یہ منافق اور ادھر مشرک مکے میں اگر ہیں تو، یا آس پاس کے عرب جو بدو تھے ان میں مشرکین تھے، تو ان کا معاملہ کیا ہوگا؟ تو وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ اب یہ معاملہ اس طرح ہوگا۔ تو فرمایا کہ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے ان مشرکوں کے حق میں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا، اب ہر عہد و پیمان کو ختم کرنے کا اعلان ہے، ختم، کوئی معاہدہ نہیں ہے اب، اس لیے کہ اب ہماری پاور ہے، ہم جو چاہیں کریں۔ تو لہذا پھر اب کیا کرنا ہے تم؟ تو اے مشرکو 4 مہینے کی مہلت ہے تمہارے پاس، 4 مہینے، چل پھر لو، جو کرنا ہے کر لو، اور جان لو کہ تم لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، وہ تمہیں ذلیل کرے گا، تم نے جو کرنا ہے، تمہارے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے بس، اس کے بعد معاملہ ختم۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے لوگوں کے سامنے حج کے بڑے دن میں اعلان کیا جاتا ہے، یوم الحج الاکبر، اس دن اعلان کیا جاتا ہے کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا مشرکوں سے اب کوئی تعلق نہیں رہا، ختم ہو گیا سب، اب کوئی مشرک یہاں پہ حج نہیں کرے گا آئندہ سال سے، ختم، کوئی برہنہ طواف نہیں کرے گا اب خانہ کعبہ کا، ختم۔ مطلب یہ ہے کہ اب کوئی ان کی طاقت ہی نہیں رہی، اب ان کو کوئی ہمت طاقت نہیں ہے، بس اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا، اگر تم نے اسلام سے روگردانی کر لی تو جان لو تم اللہ کے کسی حال میں عاجز نہیں بنا سکتے، اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں چھوڑے گا، جہاں مرضی جاؤ گے، بھاگ لو، نکل جاؤ، کہیں پہ چلے جاؤ، وہ نہیں چھوڑے گا تمہیں۔ اور کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے، اس لیے کہ یہی خوشخبری یہی ہے ان کے لیے، اور کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو یہ خوشخبری ان کو دے دیجیے کہ اب تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک وہ شک نکال دی دوسری استثنائی کہ ہاں اگر مگر وہ مشرکین جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ وہ نہیں رہے، ٹوٹے گا، وہ باقی رہے گا، انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی تو تم بھی ان کے خلاف کسی کی مدد نہ کرو، تو تم بھی اس کو خیال رکھو، پھر تو تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقررہ مدت تک پوری کرو، معاہدہ مقرر تک ہو، اس حد تک ہوگا ٹھیک ہے، بے شک اللہ تقوی والوں کو پسند کرتا ہے، تو لہذا آپ نے جو معاہدہ کیا تھا ان کے ساتھ وہ باقی رہے گا اور ہم اس کے کریں گے۔ لیکن جب انہوں نے معاہدہ توڑا تھا، انہوں نے جا کے جو بنی خزاع، بنی بکر تھے مسلمانوں کے ہم نوا، ان کے حلیف، ان کے خلاف بنو خزاع نے حملہ کر دیا، تو مکے والوں نے ان کی مدد کی، تعاون کیا مسلمان بنی بکر کے خلاف، جو کہ مسلمانوں کے حلیف تھے، تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب تو نہیں چلے، یہ تم نے بدعہدی کر لی، تم نے معاہدہ توڑ دیا، اب نہیں چھوڑوں گا میں۔ ابو سفیان آیا بھاگا ہوا، آج یہ کیا ہو گیا، بڑا زبردست خطرناک مسئلہ ہو گیا، وہ دیکھ رہا تھا مسلمان تو اب وہ پہلے طرح کے نہیں ہیں، تو معاملہ ہی کچھ اور ہے، وہ بھاگا بھاگا آیا ادھر ادھر، ابو بکر کے پاس، عمر کے پاس، ادھر اپنی بیٹی کے پاس، کوئی مان لے نہیں، حضرت فاطمہ کے پاس پہنچ گیا، بچی بیٹی تم ہی مان لو، تم ہی کچھ کہہ دو، بابا سے کہہ دو، کہ نہیں میرا کام کیا، آپ جائیے ان کے پاس، جائیے، میرے پاس کیا تھا۔ تو پھر نبی کریم پھر آخر جب دیکھا کوئی نہیں مان رہا تو اس نے کھڑے ہو کر کہا کہ میں اس معاہدے کی تجدید کرتا ہوں جو وہاں ہوا تھا صلح حدیبیہ والا، کہ میں اس کی تجدید کرتا ہوں۔ آپ نے کہا چھوڑو اس کو، جب کوئی فیصلہ ہی نہیں ہوا، ہم نے فیصلہ کیا ہی نہیں ہے، اس کے کرنے سے کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فتح مکہ کی تیاری کی اور مکہ فتح، یہ سب ان کی بدعہدی کی وجہ سے، مسلمانوں نے بدعہدی نہیں کی، انہوں نے اس معاہدے کو پورا رکھا، تو اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ تم ان کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی مقررہ مدت پوری کرو، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ بس جب امن کے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، انہیں گرفتار کر لو، انہیں گھیر لو، ہر گھات میں لگنے کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھ جاؤ، بس اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کر لیں، زکوٰۃ دیں تو چھوڑ دو، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو، لیکن ویسے نہیں بخشنا ان کو، اب ان کو نہیں چھوڑنا، بے شک اللہ بڑا معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جو جنگ کے حالات تھے اس میں اب اجازت دے دی گئی، جنگ ہے تو لہذا اب اس میں 4 مہینے کی مدت ہے تمہارے پاس، دیکھ لو کیا کرو، توبہ کرنی ہے، بیعت کرنی ہے، آ جاؤ، موسٹ ویلکم، مدینے آ جاؤ،
بات کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرو، کلمہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، بات ہی ختم ہو گئی. نہیں کرو گے پھر دیکھو اللہ کی طرف سے اعلان آ گیا کہ اب مت چھوڑنا ان کو، یہ اس قابل نہیں ہے. اور فرمایا اگر مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے تو اسے پناہ دے دیجئے، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنیں، اللہ کے قرآن سنیں، پھر اسے اس کے جائے امان تک پہنچا دیجئے. اس لیے کہ وہ اسلام کا کوئی علم نہیں رکھتے ہیں، نہیں جانتے ہیں، تو آپ مہلت دے دیں. یہ ہے اگر کوئی کہتا ہے کوئی مشرک کہ میں قرآن سننا چاہتا ہوں، میں اسلام سے، اچھا آ جاؤ پھر آؤ، اس لیے کہ ہم اسلام کے لیے تو کر رہے ہیں، کوئی ہم اپنی وہ اسٹیٹ بنانے کے لیے تو نہیں کر رہے، کشور کشائی تو مقصد نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ یہاں پہ دین کا جھنڈا بلند ہو، اسلام کا جھنڈا بلند ہو، اس کے لیے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. تو لہذا اگر کوئی یہ اسلام قبول کرنے کے لیے آتا ہے تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی ہے، پھر ہم فوراً کہیں گے آؤ کلمہ پڑھو، اس کو فوراً اس کے لیے تیار ہیں. تو لہذا فرمایا کہ اس کو قرآن سننے کی، اس کو بتانے کی تمہیں کوشش کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ مشرکین کا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے، یعنی یہ ممکن نہیں رہا. اب تو یہ لوگ کون اور مسلمان کیا ہیں؟ ہاں مگر جن کے ساتھ مسجد حرام کے قریب تمہارا معاہدہ ہوا تھا، صلح حدیبیہ والا، اگر وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ اس پر قائم رہو، بے شک اللہ تقویٰ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہی فرمایا کہ تم باقی رکھو اس کو. لیکن انہوں نے غلطی کی، جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ سن 8 ہجری میں رمضان میں مکے کے مشرکین پر آپ نے حملہ کیا تھا، وہ تو فتح مکہ تھا. اس سے پہلے انہوں نے نقض عہد کیا تھا، عہد توڑ دیا تھا، جب مسلمانوں کے جو الائی تھے ان کے خلاف انہوں نے حملہ کر دیا. تو لہذا یہی فرمایا کہ مشرکین کے ساتھ کیسے کوئی عہد و پیمان ہو سکتا ہے. اور حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر غالب آ جائیں تو تمہارے سلسلے میں کسی قرابت اور کسی عہد کا اعتبار نہیں کریں گے. وہ نہیں سوچیں گے کہ یہ کون ہے، وہ تو ہو گیا مارو ان کو بس. اگر وہ تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں، ان کے دل تمہاری محبت کا انکار کرتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. تو یہ مشرکین کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تم ان پر اعتبار نہیں کر سکتے. انہوں نے اللہ کی آیتوں کے بدلے معمولی قیمت کی چیز خرید لی، پھر لوگوں کو اس کی راہ سے روکنے لگے. بہت ہی برا ہے ان کے کرتوت، بہت ہی برے ہیں ان کے یہ عمل. وہ لوگ مسلمان کے سلسلے میں کسی قرابت، کسی عہد و پیمان کا لحاظ نہیں کرتے، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. حتیٰ کہ قرابت داریاں ہیں ان کے ساتھ، اس کو بھی نہیں مانتے. اگر اس کو ہی مانتے تو کتنے مسئلے حل ہو جاتے. اور وہی لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. پھر اگر توبہ کر لیں، یعنی بار بار ان کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آ جاؤ، مان لو، توبہ کر لو، نماز پڑھ لو. نہیں، تو اگر توبہ کر لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. بھائی چارہ، محبت. اور ہم اپنی آیتیں جاننے والوں کے لیے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں. اور اگر وہ معاہدے کے بعد اپنی قسمیں توڑ ڈالیں جو انہوں نے کہہ رہے ہیں، اور تمہارے دین میں عیب نکالیں، سرداران کفر سے جنگ کرو. ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ وہ اپنی کافرانہ حرکتوں سے باز آ جائیں. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار اسی طرف کہا ہے کہ یہ دیکھو یہ گڑبڑ کریں گے، یہ لوگ ماننے والے نہیں. ائمۃ الکفر کہا ہے، کفر کے یہ امام، کفر کے سردار، کفر کے بڑے لیڈر، ان کے ساتھ تم کیسے ان کو چھوڑ سکتے ہو؟ ان کی چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہے. تو ان کے ساتھ قتال کرنا ہوگا. اور مزید فرمایا کہ تم ایسے لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنے قسمیں توڑ ڈالی، رسول کو شہر بدر کرنے کا ارادہ کیا. ان کے جرائم دیکھیے. اور تمہارے ساتھ عہد شکنی کی پہل انہوں نے کی. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ تمہیں اب بھی خوف ہے؟ نہیں. اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. ان سے ڈرتے ہو تم، یہ کیا کر لیں گے تمہارا؟ اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اور پھر تم آگے بڑھتے چلے جاؤ. اور فرمایا کہ تم ان مشرکین سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں ان کی پٹائی ہوگی، انہیں رسوا کرے گا، ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے سینوں کو ٹھنڈا کرے گا. یہ مومنوں کو ٹھنڈک پڑ جائے گی کہ سب کچھ جو انہوں نے کیا تھا آج ہم نے بدلہ لے لیا. اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کو دور کر دے گا. اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمتوں والا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسی لیے کہ ان کے
دلوں میں جو آگ بھری ہوئی ہے مسلمانوں کی، انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا. اسی لیے حضرت بلال جب جنگ میں تھے وہاں پر تو انہوں نے کہا کہ امیہ ابن خلف کہاں ہے، میں نہیں آج چھوڑوں گا اس کو، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں چھوڑوں گا. لوگ بچانے کے لیے کہا نہیں آج چھوڑ دو بس. ایک آگ لگی کہ یہی تھا مجھے جو مکے میں پتھروں پر اور اس پہ ریت میں مجھے گھسیٹتا تھا، مجھے مارتا تھا، آج نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو آگ جل رہی ہے اس کو بھی ٹھنڈا کرنا ہے. تو لہذا ان کو چھوڑنا نہیں تم، اور ان کے دلوں سے غیظ و غضب کا دور کرے گا. اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے. اللہ بڑا علم والا، بڑی حکمت والا ہے. تو کیا تم نے گمان کر لیا کہ تم اپنے حال پر چھوڑ دیے جاؤ گے، اسی طرح گزارا ہو جائے گا؟ حالانکہ اب تک اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کو جانا ہی نہیں جنہوں نے جہاد کیا. اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو اپنا جگری دوست نہیں بنایا. اللہ تمہارے تمام کرتوتوں کی خوب خبر رکھتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو مجاہد ہیں، کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہیں. یہ بات مناسب نہیں ہے کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، ان کو دی جائیں گی مسجدیں، مسجد حرام کے متولی وہ بنیں گے مشرک؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ وہ اپنے بارے میں کفر کی گواہی دیتے ہیں. ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے، برباد ہو گئے، یہ اس قابل نہیں ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں، ہمیشہ جہنمی ہیں. اللہ کی مسجدوں میں صرف وہ لوگ آباد کرتے ہیں. کون ہیں وہ لوگ جو یہ مسجدیں آباد کرتے ہیں؟ ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی بات. نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کوئی خوف نہیں کسی کا، صرف اللہ کا خوف. بس یہ ہیں لوگ جو امید ہے کہ ہدایت پانے والے ہیں. یہ ہیں ہدایت والے. تو یہ ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ مسجد کے متولی وہ بنیں گے، یہ مشرکین نہیں. اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجدوں کو حرام کو آباد کرنے والے کو اس آدمی کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا، اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہیں. اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ مشرکین نے کیا کیا کہ وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، ہم ہیں متولی بیت اللہ کے، ہم نے دیکھو آباد کیا، دیکھو ہم نے پانی پلایا، دیکھو ہم نے ستو پلایا، دیکھو ہم نے یہ کیا وہ کیا. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ کسی کام کی بات نہیں. بات تو وہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا، وہ ہیں وہ لوگ، وہ ہیں متولی اس کے. تم کون ہو اس کے؟ تو جاہلیت سے چلا آ رہا تھا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی سب کچھ ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی، اللہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، ان کا مقام اللہ کے نزدیک بہت اونچا ہے، زیادہ اونچا ہے. وہی لوگ کامیاب ہیں. ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت، اپنی خوشنودی اور ایسی جنتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتیں ملیں گی، ہمیشہ. وہ لوگ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے. بے شک اللہ کے پاس اجر عظیم ہے. اور پھر ایمان والوں کو متنبہ کر دیا کہ جان لو اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی ایمان کے بجائے کفر کو پسند کر لیں تو انہیں اپنے دوست مت بنا. تمہارے دوست نہیں ہیں وہ. تمہارا کوئی باپ ہو، تمہارا بیٹا ہو، تمہارا بھائی ہو، وہ تمہارا کچھ نہیں ہے. اگر تم میں سے جو لوگ اپنا دوست بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے. اسی لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹے نے ان سے کہا کہ جنگ بدر پہ آپ میری تلوار کے نیچے آتے آتے بچ گئے، کہ اس لیے کہ آپ باپ تھے تو میں نے چھوڑ دیا. تو ابوبکر کیا کہتے ہیں؟ کہتے اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا میں کبھی نہ چھوڑتا. کہ اب باپ بیٹے کا معاملہ نہیں ہے، اب اسلام اور کفر کا معاملہ ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی ہوں، تمہارے باپ ہوں، تمہارے بیٹے ہوں، اور تم کو نہیں یہ کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں چلے گی. اب یہ دیکھیے یہ آیت آ گئی، کتنی خطرناک آیت ہے کہ آپ کہیے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری سے تمہیں ڈر لگتا ہے اور وہ مکانات جتنے تم پسند کرتے ہو، بڑی شوق سے بنائے ہیں تم نے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبت کرتے ہو ان سے، تو کیا ہے؟ انتظار کرو،
یہ ہے دھمکی، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ فاسق ہیں جو ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ان کے معاملے میں ان کو سارا فکر ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، جہاد کی محبت نہیں ہے، تو لہذا پھر اللہ کا فیصلہ آئے گا اور پھر پتہ چل جائے گا تمہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا بھی تذکرہ فرمایا اس صورت میں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے مقامات پہ تمہاری مدد کی، ہمیشہ مدد کی اللہ تعالیٰ نے، مسلمان ہی تھوڑے بہت گڑبڑ کر گئے لیکن اللہ نے ضرور مدد فرمائی۔ غزوہ حنین کے دن بھی مدد کی جب تمہاری کثرت نے تمہارے اندر عجب پیدا کر دیا تھا کہ آج تو ہم نہیں ہاریں گے۔ کیوں نہیں ہاریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس تو اتنی بڑی زبردست آج ہماری تعداد ہے، تو اپنی تعداد پہ گھمنڈ ہو گیا کہ وہ اب کیا تھی کہ 12,000 کی فوج تو وہ فوج تھی ان کی مسلمانوں کی، 10,000 تو مدینے سے آئے تھے اور 2,000 مکے سے مل گئے ان کو فتح مکہ کے بعد جو اسلام لائے تھے، تو اب 12,000 کی وہ لشکر ہو گیا۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اب تو ہم کسی طور پہ ان سے مغلوب نہیں ہوں گے، آج ہم غالب رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئے گا، یہ غلط بات ہے، یہ غلط ہے کہ تم اب اکڑنے لگے کہ 12,000 ہیں ہم، نہیں۔ تو کیا ہوا؟ جب دونوں فوجیں جمع ہوئیں تو پھر انہوں نے مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، جمع ہو گئے، لیکن حوازن نے ایک دم کمین گاہوں سے نکل کر ایک دم حملہ کیا، مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے، صرف 100 کے قریب رہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے یہ آوازیں دیں، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ آپ آواز دے دے کے بلاتے رہے کہ آؤ واپس آ جاؤ۔ پھر جب مسلمانوں نے آواز سنی تو پھر لپٹے اور پھر دوبارہ حملہ کیا اور پھر فتح ہو گئی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر بتا دیا کہ جب تمہاری کثرت سے تمہارے اندر ایک عجب پیدا ہو گیا تھا کہ ہاں آج تو بڑی تعداد ہے، لیکن وہ تمہارے کسی کام نہیں، زمین اپنی کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے، چھوڑ دیا میدان۔ پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں کو اپنی طرف سے تسکین عطا کی، سکون عطا، سکینت، اور ایسے لشکر بھیجے جسے تم لوگوں نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو سزا دی، اور کافروں کی یہی سزا تھی، یہی سزا ہونی تھی ان کی۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی طرف چاہتا ہے اپنی توجہ فرماتا ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا معاملہ کہ اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو معاف کر دیا، اور پھر ان کے 6,000 بندے قید کر لیے جو بعد میں آزاد کر لیے تھے، اسی لیے کہ ان میں سے معاملہ دوسرا بن گیا تھا، اور پھر جو عورتیں اور بچے اور مال و دولت سب کچھ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا۔ اور پھر فرمایا کہ اے ایمان والو، بلا شبہ مشرکین ناپاک ہوتے ہیں، نجس ہیں، ناپاک ہیں، اس لیے اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اب ان کا داخلہ بند، اب وہ نہیں آ سکتے یہاں پر۔ اب یہ خدشہ پیدا ہو گیا لوگوں میں کہ مسلمان تو ابھی تھوڑے ہی ہیں، وہ نہ آئے تو ہمارا کام کیسے چلے گا، بزنس خراب ہو جائے گا، دکانیں ٹھپ ہو جائیں گی، کاروبار چلے گا نہیں، اب کیا کریں گے ہم؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیا سوچ رہے ہو؟ اگر تمہیں محتاجی کا ڈر ہے تو اللہ چاہے گا تمہیں اپنے فضل و کرم سے دولت مند بنا دے گا، تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تمہیں اللہ نے جو حکم کیا وہ کرو، تم دینا تو اس نے ہے، پھر یہ ان کافروں نے دینا ہے تمہیں۔ اسی طرح جیسے کہ وہ تھا کہ کسی زمانے میں تیل نکلنے سے پہلے حجاز وغیرہ میں، اس علاقے میں، کہ وہ لوگ انتظار کرتے تھے کہ جب حاجی آئیں گے تو ہمیں کچھ ملے گا، ایک وہ موقع تھا کہ انہیں کو چیزی انتظار میں رہتے کہ اس وقت جاتے، انڈیا سے جاتے تھے کتنے مالدار لوگ، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا رکھی تھی وہاں اس زمانے کی، اور دوسرے لوگ ملکوں سے، مصر سے آتے تھے، شام سے، دوسرے ملکوں سے، تو وہ ان کی فکر میں رہتے تھے کہ جب وہ آئیں گے ان سے پیسے ملیں گے تو ہم کھائیں گے۔ اور پھر جب وہ تیل نکل آیا، مالدار ہو گئے، تو اب یہ بات ختم ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کس طرح مالدار کر دے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اللہ تمہیں اپنے فضل و کرم سے دولت مند بنا دے گا۔ تو اللہ نے دولت دی نا پھر، تو میں نے خود سنا ایک دکاندار سے، اس نے کہا، حاجی نے
کہ اب تو ہم جا رہے ہیں، پھر دیکھو تو کون آتا ہے تمہارے پاس. دکاندار نے کہا کہ نہیں، اب ہم تو پہلے کی طرح نہیں سوچتے کہ حاجی آئیں گے، اب جاؤ، اللہ نے ہمیں سب کچھ دے دیا. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ انشاء، اگر وہ چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل و کرم سے بہت دے دے گا. بے شک اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمتوں والا ہے. قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، مسلمانوں اہل کتاب سے جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نہ آخرت کے دن پر، اور نہ جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے حرام کیا اسے وہ حرام سمجھتے ہیں، اور نہ ہی دین حق کو قبول کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، تو اس وقت تک ان سے جنگ کرو. تو لہذا پھر اہل کتاب کو بھی دعوت دی جائے گی، اسلام کی دعوت، دین کی دعوت. قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، آ جاؤ، ہمارے بھائی بن جاؤ. نہیں مانتے جزیہ دے دو، ہم تمہارے ذمہ دار ہوں گے. نہیں مانتے آ جاؤ پھر میدان جنگ میں. تو یہ ہے مسلمانوں کا طریقہ. تو لہذا ان سے یہی کہا کہ حتیٰ کہ وہ جزیہ دینے پر آمادہ ہو جائیں ذلت کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ نہیں ہم اکڑ کے دیں گے، نہیں، ذلیل ہو کر ذلت کے ساتھ ان کو دینے کو کہا گیا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، اور یہ ہے ان کی حقیقت بتا دی یہودیوں کی، عیسائیوں کی. یہود نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. یہ ان کی بکواس ہے، بیکار باتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے قول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں جنہیں ان سے پہلے کفر کیا تھا. اللہ انہیں ہلاک کر دے، کس طرح حق سے پھرے جا رہے ہیں. یہ سنتے کیوں نہیں، مانتے کیوں نہیں اس بات کو، کہاں جا رہے ہیں یہ لوگ. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، ان لوگوں نے اپنے عالموں اور اپنے عابدوں کو اللہ کے بجائے معبود بنا لیا ہے. ان کی عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وہ مشرکوں کے شرک سے پاک ہے. وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. اللہ کا نور اور ان کی پھونکوں سے بجھ جائے گا؟ نہیں ہو سکتا. اللہ اپنے نور کو بہرحال پورا کرنا چاہتا ہے، اگرچہ کفار ایسا نہیں چاہتے. وہ اللہ کی ذات جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے دنیا کے تمام ادیان پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ایسا نہیں چاہتے. تو یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو مکمل کر کے دکھائے گا. یہ اس کا معاملہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے سکیڑ دیا، اور پھر میری امت کی حکومت وہاں تک پہنچے گی جہاں تک میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا. تو لہذا یہ اس طرح بتا دیا کہ یہاں سے یہاں تک زمین، اور پھر یہ بھی کہہ دیا آپ نے کہ اب سرزمین پر کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں اسلام کی دعوت نہیں پہنچے گی. ہر جگہ پہ اسلام پہنچے گا، ہر جگہ پہ اسلام کی دعوت پہنچے گی، کوئی جگہ باقی نہیں بچے گی. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے طریقے بتا دیے. دیکھ لیجیے 9/11 میں کیا ہوا کہ ہر گھر میں پہنچ کے سب کو پتہ چل گیا کہ اسلام کیا ہے، مسلمان کون ہے، کیا چاہتے ہیں، قرآن کیا ہے. یہ ہے. اور پھر نیوزی لینڈ کا واقعہ بھی دیکھ لیجیے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی تدبیریں ہیں کہ وہ اپنے دین کو کس طرح پہنچاتا ہے. اور پھر وہ وقت آئے گا جب یہ پوری طرح اسلام ہی اسلام ہوگا، یہ یہود و نصارہ کا معاملہ ختم ہو جائے گا. اور فرمائے کہ اے ایمان والو، بہت سے علماء اور گرجوں کے پجاری لوگوں کا مال ناجائز کھاتے ہیں. سب یہ پیسے ہڑپ کر جاتے ہیں کھا کھا کے. یہ لوگ، یہ علماء ہیں یا ان کی گرجوں کے پجاری ہیں یا کاہن ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے کہ ان کو چھوڑوں گا نہیں. جس دن اسے جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں، ان کے پہلوؤں، ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ مال جو تم اپنے لیے جمع کیا تھا، تو اب مزہ چکھو جو تم جمع کرتے رہے. جو کچھ تم نے جمع کیا تھا اب اس کا مزہ چکھو. جی ہاں، تو یہ ان کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہود و نصارہ کا معاملہ یہ ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں کہ پھر جو زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، مال جمع کر کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا سخت ہے کہ ان کا معاملہ یہی ہوگا. لیکن جو زکوٰۃ دے دے اس کا کوئی معاملہ نہیں.
ختم بات. وہ پاک ہے چاہے وہ کتنے بلین ملین ٹریلین اس کے پاس ہو. زکوٰۃ دو. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگی, کوئی اشتراکیت نہیں ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کھاؤ اس میں سے, لیکن اللہ کا حق ادا کرو. ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, اسی دن سے اللہ کے نزدیک اس کتاب کے مہینوں کی تعداد 12 ہے. ان میں 4 حرمت والے مہینے ہیں. یہی صحیح دین ہے. بس تم ان کے بارے میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. جو اللہ نے فیصلہ کر دیا اس کے مطابق چلو. اور تم مشرکوں سے اکٹھے ہو کر جنگ کرو جیسے وہ تم سے اکٹھے ہو کر جنگ کرتے ہیں. اور جان لو کہ اللہ بے شک تقویٰ والوں کے ساتھ ہے. تو یہاں یہ بات ہی بتائی جا رہی ہے اگلی آیت کی روشنی میں, جسے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ بے شک نسی مہینوں کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں زیادتی ہے اور بڑا کفر ہے. اس کے ذریعے سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے. وہ لوگ کسی خاص مہینے کو ایک سال حلال کر لیتے ہیں, دوسرے سال حرام بنا لیتے ہیں تاکہ اللہ نے جو مہینے حرام کیے ہیں ان کی تعداد میں موافقت کر لیں. تو اللہ نے جو مہینے حرام بنائے ہیں انہیں حلال بنا لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے. اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہ وہ ان کی ایک اور خباثت تھی مشرکین کی کہ جو زیادہ طاقتور ہیں, اب جب انہوں نے حملہ کرنا ہوتا تھا کمزوروں پر اور بیچ میں آ گیا حرمت والا مہینہ, اس کو مانتے تھے یہ, تو کہتے تھے کہ نہیں اس دفعہ نہیں, اس دفعہ اس کو حلال کر لیتے ہیں, اگلی دفعہ حرام کر لیں گے. تو یہ اپنی طرف سے چلا رکھی تھی, اپنا قانون, اپنی شریعت, لا قانونیت. تو اس کی وجہ سے بڑی گڑبڑ ہو گئی تاریخ میں. جو تاریخ ہے وہ ساری گڑبڑ ہو گئی کہ یہ فلاں مہینے میں محرم کا مہینہ ہے اور یہ جنگ کر رہے ہیں, رجب کا مہینہ ہے اور یہ حملہ کر دیا انہوں نے, اس لیے کہ ہم نے حلال کر لیا تھا, اب ہمارے نزدیک حلال ہے, اگلے سال دیکھی جائے گی, ہم حرام کر لیں گے پھر اس کو. تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے ان کا کفر. اور کس طرح ان لوگوں نے کیا, اللہ تعالیٰ نے تو 12 مہینے بنائے ہیں, 4 مہینے ہیں حرمت والے, اس کے مطابق چلو. اور پھر آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ صاف کہہ دیا کہ آج پھر سورج اپنی اصل جگہ پر آ گیا. ان لوگوں نے جو گڑبڑ کر رکھی تھی جس کی وجہ سے ایک دم پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کون سا مہینہ ہے, کون سا حرمت والا ہے, کون سا حلال ہے, سارا کیلنڈر ہی خراب ہو گئے. تو اب کہا کہ اب واپس اپنی جگہ پر آ چکا ہے اور اب اسی طرح چلے گا جو اللہ کا قانون, اب کوئی گڑبڑ نہیں کر سکتا. تو لہٰذا قیامت تک کے لیے اب وہ اپنے اصل مقام پر آ گیا, اور لہٰذا اب کوئی مہینہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. جو بھی کرے گا وہ کفر کرے گا, اس کے لیے پھر سختی سے منع کر دیا گیا. تو یہ ان کا کفر کا بھی سلسلہ بتا دیا. اب اس کے بعد پھر جہاد کی طرف بات ہو رہی ہے, اور مرکزی مضمون جیسے کہ اس صورت کا ہے وہ غزوہ تبوک ہے, تو لہذا اس کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. اور اس کا پس منظر بھی وہ اسی وقت ہے کہ شوال 9 ہجری میں آپ نے مسلمانوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا, اور زمانہ بڑا سخت گرمی کا تھا, بہت سخت گرمی, پھل بھی پکنے کو تیار, فصلیں بھی تیار. مسلمان تو ظاہر تنگ دستی تھی, کوئی اتنے امیر تو نہیں تھے. تو آپ نے یہ کہہ دیا, تو اب تیاری بھی شروع ہو گئی. مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی, جو بھی ہو, کہیں دامے درمے سکھنے جو بھی ہو سکا انہوں نے تیاری کی اس کو. اور پھر آپ چلے گئے وہاں پر, تبوک پہنچے وہاں پہ کہ ہرقل کی فوج نے آنا تھا, رومی فوج نے آنا تھا کہ وہاں پر جنگ ہوگی, لیکن وہ جنگ نہیں ہوئی, وہ آئے نہیں, وہ ڈر کے بھاگ گئے. تو لیکن اس سے یہ ہوا, اس صورت میں بتا دیا گیا کہ منافق کون ہے, مومن کون ہے, سب کھل کے سامنے. منافق جھوٹے وہ سب پتہ چل گئے کہ یہ لوگ پکے جھوٹے ہیں, یہ بات کو سننے والے نہیں ہیں, ماننے والے نہیں ہیں. تو یہیں سے بات شروع ہوئی کہ اے ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو بھاری ہو کر زمین سے لگے جاتے ہو, زمین پہ چپک جاتے ہو کہ اٹھنا نہیں اب یہاں سے. جیسے کسی نے اٹھنا نہیں ہوتا ہے نا, تو اس کو آپ گھسیٹتے ہیں چاہے, لیکن وہ زمین سے چپک جاتا ہے, پوری کوشش کرتا ہے کہ مجھے یہ گھسیٹنا سے, جیسے بچوں کے ساتھ کرتے ہیں. نہیں جانا تو اس میں وہ بیٹھ جائے گا, روئے گا, کہے گا, لیکن جائے گا نہیں آپ کے ساتھ. تو یہی کہا ان لوگوں کے ساتھ کہ تم بھاری ہو کے زمین سے چپک گئے ہو, بیٹھ گئے ہو زمین پر. کیا تم آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟
آخرت کو بھول گئے، بس یہی کھانا پینا عیاشی. آخرت کے مقابلے میں دنیاوی زندگی کا فائدہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے، کچھ نہیں ملے گا تمہیں. اگر تم جہاد کے لیے نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہارے علاوہ کسی اور قوم کو لے آئے گا. یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکو گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکو گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اگر تم رسول کی اللہ کی مدد نہیں کرو گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا تم نے مدد نہ کی تو. اللہ نے ان کی مدد اس وقت کی تھی جب کافروں نے نکال دیا تھا مکے سے وہ نکل پڑے تھے وہاں سے. کون تھا ان کے ساتھ؟ کیا حالت تھی اس وقت کہ پورا مکہ آپ کا دشمن تھا. اس وقت آپ کے ساتھ صرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بس، اور پورا انہوں نے تیار کر رکھا تھا کہ جہاں پہ بھی پکڑو لو، ان کو پکڑ لو، 100 اونٹ ملیں گے، انعام دے دیا تھا. اس وقت کس نے مدد کی؟ یہ سوچو. تو وہی بات فرمائی گئی کہ وہ دو میں سے ایک تھے جب دونوں غار میں تھے، غار ثور میں دونوں چھپے ہوئے تھے، اور وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم مت کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں چھپے ہوئے تھے تو اوپر آ گئے، پہاڑ کے اوپر غار میں دونوں چھپے ہوئے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے پریشان ہو کے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ اپنے قدموں کی طرف دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. کہا کہ ابو بکر جس کے ساتھ اللہ ہو اس کو تو کوئی فرق نہیں، تم کیوں پریشان ہوتے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہی چیز اللہ نے نقل کر دی کہ وہ دو میں سے ایک تھے جب دونوں غار میں تھے، اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کیجئے، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو اللہ نے انہیں اپنی طرف سے تسکین دے دی، سکینت نازل کر دی، سکون دے دیا، اور ایک ایسے لشکر کے ذریعے انہیں قوت پہنچائی جسے تم لوگوں نے دیکھا تک نہیں ہے. اور کافروں کی بات نیچی کر دکھائی، اللہ کی بات اوپر ہوئی، اللہ کا کلمہ اوپر ہوا، اللہ کا جھنڈا بلند ہوا، اور کافر جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہوئے. اور اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے. تو یہ ہے کہ ظاہری اسباب ہم دیکھتے ہیں نہیں، اللہ کے ہاں تو کچھ اور ہوتا ہے، معاملہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہم تو صرف ظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ اللہ کے ہاں فیصلہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو اے مسلمانوں، راہ جہاد میں نکلو، ہلکے ہو تب بھی، بھاری ہو تب بھی، جس حالت میں ہو نکلو، بس تمہیں نکلنا ہے. قوی ہو، ضعیف ہو، مالدار ہو، فقیر ہو، جوان ہو، بوڑھے ہو، سوار ہو، پیدل ہو، جہاد کے لیے نکلو، بس تمہیں نکلنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ اپنے مال، دولت، جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اگر تمہارے پاس کچھ علم ہے تو جان لو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، اسی میں تمہاری بہتری ہے، اسی میں کامیابی ہے. اور یہاں منافقین کا بھی ذکر فرما دیا. اگر کوئی فوری فائدہ ہوتا اور سفر مختصر ہوتا، انہیں پتہ ہوتا کہ مال ملے گا کچھ، اور سفر بھی مختصر ہوتا، تو یہ منافقین بھی آپ کے پیچھے ہو لیتے، چل پڑتے. پھر تو یہ بھی کہتے ہاں ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھاؤ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، یہ بھی چل پڑتے. پھر لیکن کیا ہوا؟ ان کے لیے مسافت لمبی اور کٹھن ہو گئی. اتنا لمبا سفر کہ مدینے سے تبوک کتنا لمبا سفر ہے؟ کیوں بھائی سلیم صاحب کتنا ہے؟ جی 600-700 کلومیٹر رہے ہیں تبوک میں، جانتے ہیں. اب مدینے سے وہاں تک، یہ تو آج ہے نا 600-700 کلومیٹر، اس وقت دیکھیے کتنا لمبا تھا وہ، کم از کم 1 مہینہ تو لگا ہوگا. تو یہ وہ سفر تھا. اسی لیے وہ کہیں گے اتنا لمبا سفر، وہ بھی گرمی میں، سخت گرمی، یہ ہم تو نہیں جاتے. اللہ کی قسم کھا جائیں گے اگر ہمارے لیے ممکن ہوتا تو آپ کے ساتھ ضرور نکلتے. یہ خود اپنی ہلاکت کا سامان کر رہے ہیں. اللہ جانتا ہے یہ لوگ نرے جھوٹے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی ان کے پاس سچی بات نہیں ہے. اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے انہیں گھروں میں رہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ پہلے ہی معاف کر دیا، پھر اعتراض کیا. اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مہربانی، رحمت، شفقت کس طرح، کتنا بہترین اسلوب ہے. عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ نے کیوں اجازت دے دی؟ پھر اس کے بعد پھر وہ اپنا اظہار کیا ناراضگی کا. تو فرمائیں کہ آپ نے انہیں گھروں میں رہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ تاکہ سچے لوگ آپ کے سامنے ظاہر ہو جاتے اور جھوٹوں کو بھی آپ جان جاتے، آپ کو پتہ چل جاتا کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. جو لوگ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے اجازت نہیں مانگتے، وہ نہیں آتے آپ کے پاس کہ اجازت دے دیں، اجازت دے دیں، ہم گھر میں رہیں گے.
اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد کرنے سے پیچھے رہ جائیں؟ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ تقویٰ کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ آپ سے اجازت صرف وہ لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کے دل شک میں پڑ گئے ہیں، پس وہ اپنی اسی شک میں سرگرداں ہیں، ان کو تو اسی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو تیاری کرتے، پھر وہ اگر کوئی ارادے کی بات تھی تو کچھ نہ کچھ کرتے وہ، لیکن اللہ نے جہاد کے لیے ان کی روانگی کو پسند نہیں کیا، اس لیے انہیں روک دیا کہ اس قابل ہی نہیں ہیں یہ لوگ کہ یہ جہاد میں نکلیں۔ اور ان سے کہا گیا کہ تم بھی عذر کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، تم بھی جاؤ وہیں بیٹھ جاؤ جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے عذر کرنے، بہانے کرنے والے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے لیے شر و فساد میں اضافہ ہی کرتے اور فتنہ پھیلانے کے ارادے سے تمہاری صفوں میں جھوٹی باتوں کے گھوڑے دوڑاتے، اور اب بھی تمہارے درمیان ان کے جاسوس موجود ہیں۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، سب پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو کون ہے اس میں فسادی اور کون ہے جو مومن ہے۔ انہوں نے پہلے بھی غزوہ احد میں بھی اور غزوہ خندق میں بھی فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اس وقت بھی انہوں نے بدماشیاں کی تھیں اور معاملات کو آپ کے لیے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ حق سامنے آ گیا۔ اللہ کا حکم غالب ہوا، اگرچہ وہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ غالب ہے۔ اور پھر ان کے بہانوں کی ذکر فرمایا کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجھے اجازت دے دیجئے، مجھے مشکل میں مت ڈالیے۔ کیا مشکل ہے تمہاری؟ وہ یہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا نا تو پھر وہ وہاں کی عورتوں کو دیکھ کے میرا دل خراب ہوگا۔ تو وہاں رومی عورتیں ہوں گی گوری چمڑی والی، تو پھر وہاں میری طبیعت بڑی خراب ہو جائے گی۔ یہ ہوں گے پھر وہ عورتوں کے شوقین کچھ، تو یہ بہانہ کر رہے ہیں کہ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو آزمائش میں پھنس گئے ہو۔ یہ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ وہاں کی آزمائش وہ تو الگ بات ہے، یہاں تم پھنس گئے ہو آزمائش میں، اور بے شک جہنم کافروں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئی ہے۔ اگر آپ کو کوئی خوشی ملتی ہے تو یہ انہیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مسلمانوں کو مل گیا، اور آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کہتے ہیں دیکھا ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا، ہمارا معاملہ ایک دم سیٹ کہ ہم تو گئے ہی نہیں، تو ہمیں کچھ ہوا ہی نہیں، یہ سب انہوں نے بھگتا ہے، مارے جائیں ہم کیا کریں۔ یہ بھگتے ہیں پھر اور پیٹ پھیر کر خوشیاں مناتے ہوئے چل دیتے ہیں کہ دیکھا ہم تو مزے میں رہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ہم تک وہی پہنچے گا جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا ہے، جو کچھ بھی ہوگا، پیسہ ہو، دولت ہو یا شہادت ہو، جو اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ ہمیں تو اس بات کا ایمان ہے، اور وہ ہمارا آقا ہے، اور مومنوں کو صرف اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم ہمارے سلسلے میں دو بھلائیوں، فتح یا شہادت میں سے ایک کے علاوہ اور کس بات کا انتظار کرتے ہو؟ دو ہی باتیں ہیں، یا تو شہید ہیں یا غازی ہیں۔ شہادت مل جائے گی، بہت بڑا انعام ہے، غازی بن کے واپس لوٹ آئیں گے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت، تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ تیسری بات تو ہے ہی نہیں۔ اور ہم تمہارے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ اللہ تمہیں کسی عذاب میں مبتلا کر دے، یا خود اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے، اگر اللہ چاہے تو پس تم لوگ بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کریں، دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔ پھر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانوں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم چاہے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، یا ان منافقین سے کہہ دیجئے کہ اگر تم جو بھی خرچ کرتے ہو، چاہے وہ زبردستی ہے یا جان بوجھ کے ہے یا خوشی سے ہے، قبول نہیں ہوگا، ہم نہیں قبول کریں گے، اس لیے کہ تم منافق ہو، اس لیے کہ تم لوگ فاسق ہو، گناہ گار ہو، اور اللہ کی راہ میں ان کے خرچ کیے ہوئے اموال صرف اس لیے قبول نہیں کیے جاتے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، مانتے ہی نہیں ہیں، دل میں کفر بھرا ہوا ہے، اور نماز کے لیے آتے بھی ہیں تو کاہلی اور سستی کے مارے، اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں تو دل سے نہیں چاہتے ہوئے۔ تو یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کی بات کو قبول کیا جائے؟ تو اللہ کا انکار، اللہ کے رسول کا انکار، نماز سستی سے خرچ کرنا نہیں ہے، تو پھر یہ کس قابل ہے؟ بس آپ ان کو، ان کا مال و دولت، ان کی اولاد دھوکے میں نہ رکھے۔ اللہ تو چاہتا ہے انہیں ان کی سبب دنیاوی زندگی میں عذاب دے اور ان کی جانیں حالت کفر میں نکلیں، یہ ان کے سارے اعمال کی بنا پہ اللہ تعالیٰ یہ خود یہ چاہتے ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ، اور وہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ لوگ یقیناً تمہیں میں سے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، نہیں، تمہارا کوئی تعلق نہیں ان سے، بلکہ ڈرپوک ہیں، بزدل ہیں،
اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا کوئی غار مل جائے، کہیں سر چھپانے کی جگہ مل جائے، تو بدکتے ہوئے اس جانب بھاگ کھڑے ہوتے ہیں کہ جلدی چلو چلو چلو، کس طرح جان بچ جائے ہماری۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اموال صدقہ کی تقسیم کے بارے میں آپ میں عیب نکالتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے کیا کیا، اپنوں کو دے دیا، ہمیں دیا ہی نہیں۔ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ عیب نکالنا۔ اور ان میں سے اگر کسی کو دیا جاتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اگر ان میں سے نہیں دیا جاتا ہے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہے پیسے کے پجاری، پیسہ ملے، ایک ٹکا نہ جائے، مل جائے ٹھیک ہے، نہیں ملے مصیبت۔ تو فرمایا اللہ اور رسول نے انہیں جو دیا تھا، اگر وہ اس پر خوش رہتے اور قبول کر لیتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو وہ عنقریب ہمیں اپنے فضل کریم سے مزید دے گا، تو اور اس کے رسول دیں گے، تو ہم بے شک اللہ ہی کی طرف راغب ہیں۔ یہ بہتر تھا، یہ اچھی بات تھی کہ یہ کرتے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، الٹی سیدھی باتیں، عیب نکال رہے ہیں، یہ دیکھو یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا انہوں نے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدقوں کی بات آئی تو صدقات کے بارے میں بھی وہ مصارف زکوٰۃ بتا دیے یہاں پر کہ یہ مصارف زکوٰۃ کیا ہیں، تم نے زکوٰۃ کہاں دینی ہے، تو تاکہ جو بات ہے وہ بالکل کلیئر ہو، واضح ہو کہ زکوٰۃ اس کو دی جائے گی اور اس کو نہیں دی جائے گی۔ تو فرمایا کہ بے شک اموال صدقہ فقیروں کے لیے ہیں، مسکینوں کے لیے ہیں، انہیں جو اکٹھا کرتے ہیں ان کے لیے ہیں، اور ان کے لیے جن کا دل جیتنا مقصود ہو، غلاموں لونڈیوں کو آزاد کرانے کے لیے ہیں، قرض داروں کا قرض چکانے کے لیے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہیں، اور مسافروں۔ تو یہ 8 کیٹیگریز بتا دیں کہ یہ ہیں وہ زکوٰۃ جن کو دی جا سکتی ہے۔ اب ان کو دیکھ لیجئے کہ فقیر کون ہے، کہ یعنی وہ مسلمان جس کے پاس کچھ نہیں، اپنے خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں، بیچارے بالکل تہی دامن ہے۔ دوسرا کون ہے، مسکین، اس میں فرق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہے، تھوڑا بہت ہے، لیکن گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو سورہ کہف میں فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، مساکین کہا ان کو، تو ان کے پاس تو وہ کشتی تھی، کما رہے تھے، اس کے باوجود ان کو مسکین کہا اللہ نے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ مسکین کے پاس کچھ ہوتا ہے، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ خالیات ہوتا ہے، تو لہذا اس کو بھی زکوٰۃ دیں گے، اس مسکین کو بھی دیں گے، جس کا گزارا بڑی مشکل سے ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے کماتا ہے، لیکن بڑا کنبہ ہے، بڑا گھر ہے، بڑا خاندان ہے، اب وہ نہیں گزارا ہوتا، تو لہذا ان کو دیا جائے گا۔ تیسرے کون ہے کہ زکوٰۃ کے جو ملازمین ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ حکومت کو بنانی چاہیے، اور اس میں کچھ لوگ جو ہیں کہ کلیکٹ کریں گے، زکوٰۃ کے کلیکٹر ہوں گے، اور کچھ ڈسٹریبیوٹر ہوں گے، اور اس طرح یہ ملازمین ہوں گے، پورا ایک ادارہ ہوگا، تو پھر زکوٰۃ بنے گی۔ ان کو کہاں سے دیں گے؟ ان کو زکوٰۃ میں سے دے دیں گے۔ اگر کوئی واقعی ہے کہ کتنا مالدار ہے، پیسہ ہے، نہیں لینا چاہتا تو نہ لے، لیکن اگر جو بیچارے چھوٹے ملازمین ہیں ان کو دیں گے، زکوٰۃ میں سے دے دیں گے ان کو۔ لیکن پہلے زکوٰۃ تو جمع ہو، اور واقعی اگر اس ملک کی زکوٰۃ جمع ہو جائے تو اس ملک پر کوئی قرضہ نہیں رہے گا، اس ملک کے لوگ بڑے آرام سے کھانا کھائیں گے، مزے کریں گے، غریب کوئی نہیں رہے گا، مسکین کوئی نہیں رہے گا۔ لیکن اب زکوٰۃ ہی نہیں دیتے لوگ، جو بینک میں ہے وہ کاٹ لی تو بس ختم بات ہوئی۔ ہاں ہو سکتی ہے، اسی کے زکوٰۃ سے آپ نہ کوئی سڑکیں بنا سکتے ہیں، نہ پل بنا سکتے ہیں، نہ ہاسپٹل، نہ اسکول، نہ کالج، کچھ نہیں بنا سکتے، تو اس کے بعد آپ ٹیکس لینا چاہیں لے لیں ٹیکس، لیکن زکوٰۃ کے اپنے مصارف ہیں جو اللہ نے بتا دیے، اس کے علاوہ آپ نہیں خرچ کر سکتے کہ آپ زکوٰۃ سے کہیں کہ یہ ڈیم بناؤ، زکوٰۃ سے ڈیم نہیں بنے گا۔ جب ڈیم ہو رہا تھا تو کتنے ہی لوگ پوچھتے تھے زکوٰۃ دے دیں، کہ نہیں زکوٰۃ نہیں ہوتی اس میں، کہاں ہے بتاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کسی کیٹیگری میں داخل کرو اس کو، ڈیم کو، نہیں ہوگا۔ یہ تو تم اپنے مال میں سے دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن زکوٰۃ میں سے نہیں۔ پھر چوتھے کون ہیں؟ ایسے نو مسلم ہیں، یا تو وہ ہیں کہ جو مسلمان کے قریب آ گئے ہیں اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، ان کو زکوٰۃ میں سے دے دیں گے تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، یا نو مسلم ہیں کہ ان کو ہم نے راغب کرنا ہے، مزید قریب کرنا ہے اپنے، ان کو دے دیں، خیر وہ تو وہی مسلمان ہیں۔ اسی طرح پانچویں چیز ہے کہ غلام اور لونڈیاں ہیں،
ان کو آزاد کرنے کے لیے، ان کی آزادی کے لیے اللہ تعالیٰ غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو لہذا یہ زکوٰۃ میں بھی اس کا ایک مد رکھ دی۔ لیکن آج کل کے دور میں تو وہ نہیں ہے، تو پھر یہ ہے کہ جو بیچارے قیدی ہیں، جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کوئی فدیہ دینا ہے، تاوان دینا ہے، اپنے کوئی جرمانے دینے ہیں، تو اس کو زکوٰۃ میں سے دے کے ان کی جان چھڑا لی جائے، ان میں سے آزاد کرا دیا جائے ان کو۔ چھٹے وہ ہیں قرض دار جو کسی ایک جائز ضرورت کی بنا پر قرض میں جکڑے گئے، جائز ضروریات، حرام نہیں، جائز ضروریات کی بنا پر ہیں، تو اس کے لیے ان کے قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جائیں گے تاکہ ان کا قرض ادا ہو جائے۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں جو فرمائی، اللہ کی راہ میں جہاد فی سبیل اللہ سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اب جیسے کہ وہ چیز نہیں رہی کہ اب تو باقاعدہ ایک ادارہ ہے، فوج ہے، اس کو حکومت دیتی ہے، اس کا معاملہ حکومت کے ذمے ہے، تو اب کیا ہوگا؟ تو اب یہ ہے کہ جو دوسرے جتنے بھی معاملات ہیں، اسلامی مدارس ہیں، جمعیات ہیں، مراکز ہیں، ایسی بلڈنگوں کی تعمیر ہے، ان کے کام کاج ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، غیر مسلم ممالک میں جہاں مسلمانوں کے مراکز ہیں، ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ فی سبیل اللہ میں آ جائے گا۔ تو اس طرح یہ کیا جا سکتا ہے، اور بھی جو سب کام ایسے ہیں جو کہ اللہ کے لیے ہیں، ان میں پھر ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ اور آٹھویں ہے مسافر، کہ وہ ہے جو سفر میں ہو اور اس کا زیادہ سفر ختم ہو جائے، چوری ہو جائے، گر جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، تو پھر اس کو زکوٰۃ میں سے مال دے دیا جائے گا کہ یہ لے لو، جاؤ اپنے گھر پہنچ جاؤ۔ اس کے گھر تک پہنچنے کے لیے اب اس کو زکوٰۃ میں سے دے دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ 8 قسم کے وہ مصادر بتا دیے کہ ان میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں فلاں کے لیے دے دو، فلاں کے لیے دے دو، نہیں، ان میں کوئی آتا ہے تو دیں گے۔ اب کہیں جی بیٹی کی شادی کرنی ہے، جہیز بنانا ہے، دعوت کرنی ہے، وہ ہال میں بک کرانا ہے، اس کے لیے زکوٰۃ دیں، کہاں سے دے دیں بھائی؟ اس میں ہے ہی نہیں۔ یہی تو ہے نا کہ جب شادی کو تم نے ایک مصیبت بنا لیا کہ پہلے جی بیٹی کا جہیز بناؤ، لاکھوں کا جہیز بنے گا، ہزاروں کا تو جوڑا بنے گا، اب تو 1000 بھی نہیں کہاں رہے، تو لاکھوں میں ہو گیا، تو وہ جوڑا بنے گا اس کا۔ اب اس کے بعد پھر جی بکنگ ہوگی، پھر یہ مہمان آئیں گے، کھانا کھلائیں گے، نہیں کھلائیں گے تو ناک کٹے گی، تو اب کیا کریں؟ کہاں سے دو؟ زکوٰۃ سے۔ یہ نہیں، سادہ سا رکھو کہ اس کا کوئی خرچہ ہی نہ ہو۔ تم نے جو خرچے نکال لیے اتنے سارے، تو اس کے لیے پھر زکوٰۃ مانگ رہے ہو لوگوں سے، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مسجد میں نکاح ہو، لوگوں کو پانی پلا دو، شربت پلا دو، بات ختم ہو گئی، بیٹی کو رخصت کر دو، وہ چلی گئی، مسئلہ ختم ہو گیا۔ تمہارا کیا مسئلہ؟ کتنے پیسے خرچ ہوئے؟ اللہ نے تو اتنا آسان کر رکھا، اور تم اس پہ لاکھوں روپے خرچ کر رہے۔ جب بیٹا ہے جو جس کا سے شادی ہوئی ہے، وہ اپنا ولیمہ کرے، اس کی مرضی ہے۔ اگر وہ اس میں کھجوریں کھلا دیتا ہے تو وہ بھی ولیمہ ہو جائے گا، ضروری تو نہیں ہے کہ پھر وہ بھی جو ہے کہ وہ جی ہاں شادی ہال بک کرائے اور وہاں پہ بلائے لوگوں کو، اس میں بھی آسانی ہو سکتی ہے۔ تو شادی کا تو معاملہ تو اتنا آسان کر دیا گیا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آپ عبد الرحمن عوف کو دیکھتے، ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ کپڑوں پہ خوشبو لگی ہوئی ہے رنگی، کہ یہ کیا بھائی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کی ہے۔ تو آپ نے نہیں پوچھا مجھے تو بلایا نہیں تم نے، یہ کیا کیا تم نے؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی، جاؤ۔ بلکہ آپ نے کہا کہ تم نے ولیمہ کیا؟ کہاں کیا؟ تو کرو ولیمہ کر لو، بس بات ختم ہو۔ کسی کو نہیں کہا آپ نے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا، میں بھی آتا تمہاری شادی میں، اس لیے کہ یہ ایونٹ ہے ہی نہیں ایسا کہ آپ پورے محلے کو، پورے خاندان کو، پورے شہر کو بلائیں۔ ٹھیک ہے آپ نے اپنے عزیز و اقارب کو بلا لیا، شادی ہو گئی، بات ختم ہو گئی، سب کو پتہ چل گیا ہاں ان کی شادی ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کوئی جو انتقال کرتا تھا اس وقت آپ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کے لیے دعا کرتا تاکہ آخرت میں کام آتی۔ تو یہاں پر تو آپ کہتے تھے کہ مجھے کیوں نہیں بتایا، وہاں نہیں کہا آپ نے عبد الرحمن ابن عوف سے یا کسی سے بھی کہ بتاؤ مجھے کیوں نہیں بلایا تھا تم نے، شادی کر لی چپکے چپکے، نہیں کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا معاملہ ہے ہی نہیں۔ یہ اسی طرح کا ایک معاملہ ہے روزمرہ کا ہے، ایک آدمی نے شادی کی ہے، ٹھیک ہے اچھی بات ہے، آپ مبارکباد دے دی اور اللہ تعالیٰ برکت دے، بس ختم بات ہو گئی۔ یہی ہے کہ ہم نے خود ہی اس کے لیے ایک مصیبت بنا لیا، ایک اس کے لیے
اپنے لیے پرابلم کھڑی کر لی اور اس کے بعد پھر وہ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، تو یہ اپنے لیے ہے۔ جی ہاں، جہیز کا معاملہ یہ ساری وہ ہندوانہ رسمیں جو ہم لے آئے، اور جو مثال دیتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو ہی تو دیا تھا، بن جاؤ نا، پہلے حضرت علی بنو نا علی، تم بنو فاطمہ۔ اور کس نے دیا تھا؟ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے گارڈین، ایک طرف آپ کی بیٹی تھی، ایک طرف آپ کا بھائی تھا، چچا زاد بھائی تھا، آپ کو، آپ کے ہی وہ زیر کفالت تھے، آپ نے گھر بنانا تھا ان کا، تو کیا دیا تھا؟ چیزیں دی تھی نا اس کو، ایک گدا دے دیا، ایک چکی دے دی، ایک مشکیزہ دے دیا، ایک بس، اور کیا تھا؟ تو یہ چیزیں دی تھی۔ اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی، بحری جہاز سے لے کر سوئی تک سارا کچھ دو اس کو، کوئی چیز چھوڑنا نہیں اس کو۔ یہ تو ہماری حالت ہے۔ تو پھر ہم مثالیں دیتے ہیں علی اور فاطمہ کی۔ فرمایا کہ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، یہاں سے منافقین کا بھی تذکرہ شروع ہو گیا کہ یہ لوگ کیا ہیں، سمجھ جائیے آپ، پہچان لیجئے ان کو، کہ ان منافقین میں بعض ایسے ہیں جو نبی کریم کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کان کا حلقہ ہے، ہر کس بات سن لیتا ہے، بس جو بھی آتا ہے اس کی باتیں سن لیتا ہے۔ آپ کہیے تمہارے لیے خیر کی باتیں سنتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مومنوں کی باتوں پر بھروسہ کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے وہ سراپا رحمت ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جو ان کو ایذا پہنچائیں گے، تکلیف دیں گے، وہ دردناک عذاب ان کا منتظر ہے۔ وہ لوگ آپ کے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ آپ خوش ہو جائیں، آپ راضی ہو جائیں، آپ کو راضی کرنے کے لیے قسمیں کھا رہے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ مومن ہوتے، واقعی سچے پکے مومن ہوتے، تو اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ حقدار تھے کہ انہیں خوش رکھیں، اللہ کو راضی کریں، آپ کو راضی کریں۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو راضی کر رہے ہیں، قسمیں کھا کھا کر کے ہم تمہارے خلاف نہیں ہیں۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وہ بہت بڑی رسوائی ہوگی۔ اور منافقین کو یہ بڑا ڈر ہوتا تھا کہ کہیں قرآن میں ہمارا نام نہ، قرآن میں اگر آ گیا پھر کیا ہوگا، قیامت تک کے لیے ہمارا نام آ جائے۔ تو منافقین ڈرتے ہیں کہ آپ پر کوئی صورت نازل ہو جو ان کے دلوں کی خفیہ باتوں کو آپ کے سامنے کھول کر رکھ دے، بتا دے کہ یہ ہے ان کے دل، یہ اس کا بڑا خوف تھا۔ آپ کہیے کہ تم مذاق اڑاتے رہو، اللہ یقین باتوں کو باہر لانے والا ہے جن سے تم ڈرتے ہو۔ تم سمجھتے کیا ہو؟ ایک تو مذاق کرتے ہو اور پھر ڈرتے بھی ہو، ساری باتیں سامنے آ جائیں گی جو تمہارے دلوں میں بھری ہوئی ہیں، سب ایک ایک بات آ جائے گی۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہم تو یوں ہی گپ شپ کرتے تھے، دل بہلاتے تھے۔ تو یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب غزوہ تبوک سے آپ واپس آ رہے تھے تو کچھ لوگ ہیں یہ منافقین میں سے خوب ہنسی مذاق کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحابہ کرام کے بارے میں، کہ جو بڑے کھانے والے ہیں، بڑے پیٹو ہیں، بڑے یہ ہیں، بڑے وہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کون ہے، لاؤ ان کو، پکڑو ان کو۔ اب وہ منہ لپیٹے ہوئے اور وہ بھاگنے کی فکر میں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے صاحب کہہ دیا کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم تو یہ گپ شپ کر رہے تھے، ایسی وقت ضائع کرنے کے لیے، وقت کاٹنے کے لیے، اور دل بہلا رہے تھے، آپ کہیے کہ تم لوگ اللہ اور اس کی آیات، اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے، اب جھوٹی معذرتیں مت کرو، جھوٹے عذر مت پیش کرو، تم لوگ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو گئے ہو، اور اگر ہم تم میں سے ایک گروہ کو ان کے تائب ہو جانے کے بعد معاف کر دیں گے تو دوسرے گروہ کو اس لیے کہ وہ مجرم تھے ضرور سزا دیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اب توبہ کر لی ٹھیک ہے، مان لیا، لیکن جنہیں نہیں کی اس کی سزا ملی۔ تو جو اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی ایسا جملہ استعمال کرتا ہے وہ کافر ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن صاف کہہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، اللہ کی شان میں گستاخی، وہ کافر ہے، تو اس کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ جی جی ہاں بالکل، اس قسم کے کئی واقعات ہوئے کہ ہیں، کچھ صحیح ہیں، کچھ ثابت ہیں۔ تو فرمائیں کہ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، منافق مرد، منافق عورتیں، سب کا حال ایک ہی ہے، سارے ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، سب برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں،
اپنے ہاتھ بند رکھتے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں، اللہ نے بھی بلا دیا جاؤ جہنم میں، بے شک منافقی فاسق لوگ ہیں۔ تو اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر لیا ہے، پکا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، یہی سزا ان کے لیے کافی ہوگی۔ اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے، ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب۔ اور اس کے بعد جب فرمایا کہ تم ان لوگوں کے مانند ہو جو تم سے پہلے تھے، ذرا یہ بھی غور کر لو، اپنی تاریخ بھی دیکھ لو پچھلے لوگوں کی۔ وہ لوگ تم سے زیادہ قوی، زیادہ مال اور اولاد تھا ان کے پاس، بڑے کڑے تھے، بڑے سخت تھے، انہوں نے اپنے حصے کی دنیاوی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا، تم نے بھی فائدہ اٹھایا، جس طرح ان لوگوں نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھایا جو تم سے پہلے تھے۔ تم نے بھی قرآن، اسلام اور نبی پر نکتہ چینی کی جبکہ انہوں نے کی تھی، ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے، وہی لوگ خائب و خاسر ہیں۔ تو جیسے ان کے ساتھ ہوا وہی تمہارے ساتھ ہوا، صاف کہہ دیا۔ تو یہی بتا دیا کہ یہ دونوں چیزیں، دونوں قسم کے فتنے، ایک فتنہ ہے شہوات کا، ایک فتنہ ہے شبہات کا۔ تو یہی ہے وہ بتایا کہ جیسے تم لوگوں نے کیا ہے، ایک تو کھانے پینے عیاشی کی، اور دوسرے پھر یہ کیا کہ تم نے وہی حرکتیں کی جیسے انہوں نے کی تھی، کہ اللہ کے خلاف، اللہ کے رسول کے خلاف، اس دین کے خلاف تم نے جو حرکتیں کی تھی، اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا۔ تو فرمایا کیا ان لوگوں تک خبریں نہیں پہنچی جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ ذرا غور کریں، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم ابراہیم، اہل مدین، اور وہ بستیاں جو الٹ دی گئی تھیں، قوم لوط، ان کی خبر پہنچی تم کہ نہیں پہنچی؟ دیکھو کیا ہوا ان کے ساتھ، ان کے انبیاء ان کے لیے کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے، ایک ایک چیز بیان کرنے کے لیے آئے تھے، بس اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا، بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ یہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اللہ نے تو ظلم نہیں کیا، اللہ نے تو اپنے نبیوں کو بھیجا۔ اور مومن مرد، مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، یہاں پہ مددگار کا لفظ فرمایا، ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں۔ یہ ہے مسلمانوں کا معاملہ، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو مانتے ہیں، انکار نہیں کرتے، یہودیوں کی طرح اور منافقین کی طرح فوراً تیار ہیں۔ اللہ انہی پر رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست بڑی حکمتوں والا ہے۔ اور ان کے لیے وعدہ، اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو جنتوں کا وعدہ کیا ہے، جنتیں ملیں گی جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں ہمیشہ رہیں گے، اور جنات عدن میں عمدہ مکانات کا وعدہ ہے۔ اللہ کی خوشنودی سب سے بڑھ کر ہوگی، یہی عظیم کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کہہ دے گا کہ آج میں تم پر راضی، میں اب تم پہ ناراض نہیں ہوں، سب سے بڑی دولت۔ تو اے نبی، کافروں اور منافقین سے جہاد کیجئے، ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ جہنم بہت بری جگہ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ان کے خلاف جنگ کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، اور یہی مسلمانوں کو کہہ دیا کہ تم نے ان کو یاد رکھنا ہے کہ دیکھو یہ ہے اللہ کا حکم، ان کافر اور منافقوں کے خلاف تم نے ہمیشہ جہاد کرنا ہے۔ اور پھر ان کے بارے میں ایک اور چیز فرمائی کہ یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کہی، کہ جیسے انہوں نے قرآن نے ذکر کیا سورہ منافقون میں بھی کہ غزوہ تبوک سے آتے ہوئے عبداللہ ابن ابی نے کہا یہ کہ اب کسی طرح ہم یہ ان کے درمیان میں کوئی فرق ڈالو، انصار اور غیر انصار کے درمیان، انصار اور مہاجرین کے درمیان۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم وہاں جائیں گے نا تو جو عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو نکال دیں گے، نکل جاؤ یہاں سے، یعنی مہاجرین کو۔ اور وہ یہ بات پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بات اس نے کہی ہے۔ جب پوچھا کہا نہیں میں نے تو نہیں کہی، صاف جھوٹ بول دیا، قسمیں کھانے شروع کر دی۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یحلفون باللہ ما قالوا، منافقین اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں انہوں نے یہ بات نہیں کہی، ہم نے کچھ نہیں کہا، صاف جھوٹ بول دیا، حالانکہ کفر کا کلمہ اپنی زبان پر لا چکے ہیں، اسلام لانے کے بعد دوبارہ کافر ہو چکے ہیں، اور وہ کام کرنا چاہا وہ جو کر نہ سکے، انہوں نے اس وجہ سے رسول اللہ پر عیب لگایا کہ اللہ اور اس کے رسول نے اللہ کے فضل سے انہیں مالدار بنا دیا تھا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا، معاف کر دیں گے، اگر وہ منہ پھیر لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب دے گا،
اور زمین پر ان کا کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، کہیں سے مدد نہیں ملے گی، مارے جائیں گے۔ پھر ان میں سے ایک اور چیز بتا دی انہی منافقین کی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، اور ان میں سے بعض وہ لوگ بھی جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے تو روزی دے دے گا تو ہم صدقہ کریں گے، اگر ہمیں یعنی مل گیا پیسہ تو دے دیں گے اور نیک لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب اس نے اپنے فضل سے روزی دی تو کنجوس ہو گئے، منہ پھیر کر چل دیا، کیوں دیں ہم، تو ہمارا پیسہ ہے، ہم کیوں دیں ان غریبوں کو، اللہ دے گا ان کو۔ تو اللہ نے بطور سزا ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق پیدا کر دیا جب وہ اس سے ملیں گے، اور یہ اس سبب سے ہوا کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی تھی اور جھوٹ بولتے تھے۔ کیا انہیں معلوم نہیں اللہ ان کے بھیدوں اور ان کی سرگوشیوں کو جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اس سے۔ بے شک اللہ غیب کی باتوں کو بہت جاننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ پھر ان کے ساتھ ایک اور معاملہ کہ جو لوگ ان مومنوں کا بھی کی عیب جوئی کرتے ہیں جو اپنی خوشی سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور ان مومنوں کے صدقے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس اپنی محنت کی کمائی کے علاوہ صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اسی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ نے کہا تھا کہ غزوہ تبوک کے لیے لوگ دیں تو لوگوں نے دیا، اس میں ہر ایک نے دیا، کسی نے کم کسی نے زیادہ۔ عبد الرحمن ابن عوف نے 4000 صدقہ کیا، اور ایک اور صحابی تھے عاصم ابن عدی نے 120 کھجوروں کا صدقہ کیا۔ تو منافقین نے کہا یہ سب ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، سب دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک اور تھے صحابی ابو عقیل، سارا دن مزدوری کی، سارا دن، اور شام کو کیا ملا، 1 سا کھجور، 2.5 کلو کھجور، اس سے بھی کم۔ تو وہ لایا کہ یا رسول اللہ یہ ہے میرے پاس۔ تو آپ نے وہی ان کی جو تھیلا تھا، ان کی جو کھجوریں تھیں، سب سے اوپر رکھ دی کہ یہ دیکھو، یہ اللہ کا بندہ کہ سارا دن محنت کر کے اپنی پوری جو مزدوری تھی لا کے رکھ دی۔ تو وہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، ہاں اللہ کو بڑا اس کی ضرورت ہے، اس کی اس غریب کی، یہ لے کر آیا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا یہاں پر والذین لا یجدون الا جہدہم، کہ جنہوں نے سوائے اپنی محنت کیا اور کچھ نہیں ملا وہ لے آئیے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، ان کے لیے دردناک عذاب۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، سب برابر ہے۔ آپ ان کے لیے 70 بار مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، جتنا مرضی کر لیں، نہیں، یہ معاف کرنے کے قابل ہی نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا۔ اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے، تو لہذا ان کے لیے کوئی مغفرت تو ہے ہی نہیں۔ تو اس معاملے میں بھی کہ جب عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا تو جنازہ آ گیا، ظاہر بظاہر تو مسلمان ہی تھا نا، چاہے دل میں کفر بھرا ہوا تھا، تو آپ بڑے نماز پڑھنے کے لیے آگے، جنازہ پڑھانے کے لیے، حضرت عمر نے پیچھے سے کھینچا کہ آپ اس منافق کا جنازہ پڑھائیں گے، اتنا بڑا منافق، پکا منافق۔ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے یہی کہا ہے کہ 70 مرتبہ بھی کرو، تو مجھے چوائس دے دی ہے کہ آپ کریں یا نہ کریں، یہ تو نہیں کہا مت کرو، اس وقت تک وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، تو اسی لیے میں کروں گا۔ اگر 70 مرتبہ منع کیا ہے، 71 مرتبہ اگر اللہ تعالیٰ اجازت دے دے گا تو بھی میں کروں گا۔ یہ رحمت للعالمین تھے، تو ایسی بات تو نہیں تھی، معاف کرنے والے تھے، بدلہ لینے والے تھوڑی تھے۔ تو لہذا پھر آپ نماز پڑھائی، اس کی قبر کے پاس گئے، اور اس کے بعد پھر وہ آیات نازل ہوئیں جس میں صاف کہہ دی کہ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اب اس کے بعد کوئی مرا تو آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے، نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں گے۔ اب یہ پابندی لگ گئی، تو پہلے نہیں تھی اسی لیے آپ نے کر دیا، ورنہ آپ اس کی مخالفت تو نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ ہے، فرما دیا کہ یہ معاملہ ہے۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں پھر بات ہی منافقین کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پیچھے رہ جانے والے اپنے گھروں میں بیٹھے رہ جانے پر خوش ہو گئے کہ ہمارے تو مزے آ گئے، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان کے ذریعے جہاد کرنے کو ناپسند کیا، اور لوگوں سے کہا کہ گرمی میں مت نکلو، سخت گرمی ہے، مارے جاؤ گے، لو لگ جائے گی۔ آپ کہیے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، اس سے زیادہ ہے گرم، اس سے زیادہ وہ تپش ہے، لو ہے۔ کاش انہیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی
بس وہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں اور آخرت میں اپنے کرتوتوں پہ روئیں گے، وہاں پہ روئیں گے۔ یہاں تو بڑے خوش ہو رہے ہیں، بس اگر اللہ آپ کو مدینے میں ان لوگوں میں سے ایک جماعت تک پہنچا دے اور وہ جہاد میں نکلنے میں آپ سے اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے، کوئی ضرورت نہیں تمہیں نکلنے کی، میرے ساتھ مل کر کسی دشمن سے ہرگز جنگ نہیں کرو گے، تم لوگوں نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا جنگ تبوک میں، اور اب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، جاؤ، کوئی ضرورت نہیں تمہیں ہمارے ساتھ آنے کی۔ اور پھر یہ آیت آ گئی، اور ان میں سے کوئی مر گیا تو اس کی نماز جنازہ مت پڑھیے، صاف انکار، صاف پابندی، اور اس کی قبر پر مت کھڑے ہو جائیے، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا انکار کر دیا، ان کی موت حالت کفر میں ہوئی ہے، تو کیسے آپ ان کی نماز پڑھیں گے، کیسے آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں گے؟ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور ان کی اولاد آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کی وجہ سے دنیا میں عذاب دے، ان کی موت حالت کفر میں ہے، اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو، تو ان کے مالدار لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں معذوروں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجئے، ہمیں مت کہیے، ہم نہیں جا سکتے، بڑا مشکل ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رک جانا پسند کر لیا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ چوڑیاں پہن لو، وہی اللہ نے کہا کہ یہ لوگ یہی چوڑیاں پہن کے بیٹھ گئے یہ عورتوں کے پاس، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، بس وہ کچھ نہیں جانتے، لیکن رسول اور ان کے ساتھ اہل ایمان نے اپنے مال اپنی جان کے ذریعے جہاد کیا، یہ تھے پکے سچے مومن، انہی کے لیے ہر قسم کی بھلائی ہے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ اور پھر دیہات کے بھی لوگ آ گئے، بہانہ بنانے والے منافقین، کہ انہیں بھی اجازت دے دی جائے۔ جن لوگوں نے اپنے دعوی اسلام میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، کذب بیانی کی تھی، وہ بیٹھے رہ گئے۔ ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا انہیں عنقریب دردناک عذاب پہنچا، اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں ان کو۔ کمزوروں کے لیے، اب یہ استثناء ان لوگوں کے لیے ہے، کمزوروں کے لیے گناہ کی بات نہیں، نہ مریضوں کے لیے اور نہ ان کے لیے جن کے پاس خرچ کرنے کو لوگ کچھ نہیں، بیچارے غریب ہیں، نہ تلوار لے سکتے ہیں، نہ اونٹ لے سکتے ہیں، نہ گھوڑا لے سکتے ہیں، کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مخلص اور خیر خواہ ہیں، یہ ہے، دل میں ان کے ایمان ہونا چاہیے، اخلاص ہونا چاہیے اللہ کے لیے، تو فرمایا کہ نیک لوگوں پر الزام لگانے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کا معاملہ وہ نہیں ہے جو منافقین والا معاملہ، یہ پکے سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا کہ ان کے لیے گناہ کی کوئی بات نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ کوئی سواری کا انتظام کر دیں، ہم چلے جائیں، ہم تیار ہیں، آپ بس ایک سواری دے دیں ہمیں۔ تو آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے تمہارے لیے، میں کہاں سے لاؤں؟ تو وہ واپس آ گئے اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے۔ یہ پکے سچے مجاہد تھے، اللہ کے بندے تھے، یہ خوش نہیں ہوئے کہ ہاں دیکھا مزہ آ گیا، اب جائیں گے گھر میں آرام سے سوئیں گے، نہیں، وہ دکھ کے مارے رو رہے ہیں کہ ہمیں یہ جہاد کا موقع نہیں مل رہا، ہماری نجات ہو جاتی، ہم کامیاب ہو جاتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ ان کی آنکھوں سے غم کے مارے آنسو جاری تھے کہ ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے، اگر ہوتا تو وہ بھی چل پڑتے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو ان پہ ہے جنہوں نے مالدار ہوتے ہوئے کہ پیسہ بھی ہے، دولت بھی ہے، اور آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ ہمیں اجازت دے دیجئے۔ انہوں نے پیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ رہنا پسند کیا اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، بس وہ کچھ نہیں جانتے، کچھ نہیں علم، ان کو کوئی معلوم نہیں ہے۔ اب یہ رہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ بیٹھے رہیں، اور یہیں پہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو چکھا دے گا مزہ اس جو انہوں نے کیا ہے۔ اور اس طرح منافقوں کے سارے پول کھول دیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں، اگلی آیتوں میں بھی ہم پڑھیں گے۔